اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرج وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد وعلى محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل سب سے پہلے خدا متعال کا انتہائی شکر کہ اس نے ہمیں دین کی توفیق دی، اپنے دین کی ہدایت نصیب فرمائی۔ اس دین پر جس کو خدا متعال نے انبیاء کے ذریعے سے بھیجا تھا، ائمہ اطہار علیہ السلام کے ذریعے سے ابلاغ کیا، اس دین کو سمجھنے کے لیے ہمیں یہ موقع نصیب فرمایا۔ ہم لوگ کئی اعتبار سے خوش قسمت ہیں، اچھے زمانے میں زندگی گزار رہے ہیں، دین کی کامیابی کے زمانے میں زندگی گزار رہے ہیں، اس اعتبار سے کہ اللہ کی ہر نعمت کوئی نہ کوئی حساب ایجاد کرتی ہے، کوئی نہ کوئی ذمہ داری ایجاد کرتی ہے۔ تو سمجھ میں آتا ہے کہ ہمارے اوپر کئی حساب ہوں گے، کئی ذمہ داریاں ہوں گی، اور ان کے لیے ہمیں جد و جہد کرنی ہوگی، ان کے لیے کوشش کرنی ہوگی۔ یہ جو نشست اس وقت آپ کے سامنے رکھی گئی ہے، یہ جو لیکچر ہے، اس کا جو آبجیکٹو ہے وہ یہ ہے کہ کیا ہم کچھ ایسی چیزوں کے اوپر غور کر سکتے ہیں، ایسے پوائنٹس کے اوپر غور کر سکتے ہیں جن کے ذریعے سے ہم آرگنائزیشن کے اندر پازیٹیو چینج کریٹ کر سکیں۔ ظاہر ہے کہ ہر چیز کے اندر کمال کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ باقی رہتا ہے، کتنی بھی اچھی چیز ہو جائے پھر بھی کوئی نہ کوئی بہتری کی گنجائش نظر آتی ہے۔ آرگنائزیشن کی لیول پر اس وقت میرا کام یہ نہیں ہے کہ میں سوچوں کہ آرگنائزیشن ترقی کر رہی ہے یا نہیں کر رہی، لیکن ہمارا کام یہ ہے اس وقت کہ ہم کچھ ایسے پوائنٹس کو بیان کر دیں جس سے تبدیلی بہتر سمت میں لائی جا سکے، اس کو ہم آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد وعلی محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج۔ آپ سے جو درخواست ہوگی وہ یہ کہ منفیات پہ غور کم کیجیے، اپنے آپ کو جتنا زیادہ پازیٹیو بنائیں گے۔ پازیٹیو تھنکنگ انسان کو بہت کچھ دیتی ہے، جس کو ہمارے یہاں شریعت کے اندر حسن ظن کہا جاتا ہے۔ اس کے اوپر بہت زیادہ کام بھی کیا گیا ہے آج کی دنیا کے اندر۔ الحمدللہ رب العالمین، دین کے بہت سارے حقائق ایسے ہیں جو بے دین لوگ اپنے تجربوں سے سمجھ رہے ہیں، اور ہمارے سامنے بہت اچھا وقت ہے اس اعتبار سے کہ بہت سارے دینی حقائق بے دین لوگ بھی سمجھ رہے ہیں۔ وہ جو دین نے کہا تھا کہ حسن ظن رکھا جائے، پازیٹیو سوچا جائے، اب اس لوگوں کو اس بات کی سمجھ آ رہی ہے کہ پازیٹیو کیسے سوچا جاتا ہے، کیوں سوچا جاتا ہے۔ تو آپ سے ہماری جو پہلی ریکویسٹ ہوگی، بلکہ کہنا چاہیے کہ یہ پہلے پوائنٹ سے بھی پہلے کا ایک مقدمہ کے طور پر عرض کر لیں، وہ یہ کہ پازیٹیو سوچیے۔ اور بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم کوئی تقریر کرنے کے بعد جب کویشچن آنسر سیشن کی طرف جاتے ہیں تو کوئی دوست ایک پوائنٹ ریز کرتا ہے اور کہتا ہے اس کا یہ مطلب بھی نکل سکتا ہے، جبکہ ایک پازیٹیو بھی نکل سکتا ہے۔ تو آپ پازیٹیو کو پہلے سے ہی لے لیجیے، آپ نگیٹو کو لیں ہی نہیں، تاکہ پھر آپ کو کویشچن کرنا پڑے کہ بھئی اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے۔ آپ پازیٹیو کو لے لیجیے تو اس سے یہ ہوگا کہ کام آسان ہو جائے گا، اور وقت جو ہے وہ غلط چیزوں میں ضائع نہیں ہوگا۔ اور حتی الامکان آپ خلوص سے کوشش کریں تو خلوص کے نتائج خدا متعال ضرور دیتا ہے۔ خدا متعال نے اس کا وعدہ دین کے اندر کیا ہوا ہے، میں ان بنیادیات کے اوپر دوبارہ عرض نہیں کروں گا۔ پہلا پوائنٹ، ہم لوگ جس دنیا میں رہ رہے ہیں یہ کاز اور ایفیکٹ کی دنیا ہے، یہاں پر کوئی چیز ایکسیڈنٹلی نہیں ہوتی۔ اگر کوئی تنظیم ترقی حاصل کرے گی تو کاز اینڈ ایفیکٹ کے اندر ہوگی، اور اگر کسی تنظیم کو خدا نہ کرے ترقی نہیں ملے گی تو اس کی بھی کوئی کاز اینڈ ایفیکٹ ہوں گے۔ تو پہلا تو مسئلہ یہ ہے کہ ہم اس بات کو تسلیم کریں کہ اگر ہمیں ترقی چاہیے تو ہمیں کچھ کرنا پڑے گا۔ اگر کوئی یہ سوچے کہ ہم روٹین کو فالو کریں گے اور ترقی خود بخود ہوگی، یہ تو دنیا کے اصول کے خلاف ہے۔ آپ روٹین کو فالو کریں گے تو روٹین ہی آپ کو ملے گا، آپ ترقی حاصل نہیں کر پائیں گے۔ اگر آپ کو ترقی چاہیے تو پھر آپ کو آگے کا کچھ سوچنا پڑے گا۔
کاز اینڈ افیکٹ پہلا رسول ہے دنیا کے اندر. تو اس کے تحت آپ کو اگر ترقی چاہیے تو آپ کو ترقی کے اسباب کا جائزہ لینا پڑے گا کہ یہ ترقی آتی کیسی ہے. اور ظاہر کے دین کے اندر خدا تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. تو کوئی بھی قوم، اور قوم بہت جنرلائز ٹرم ہے، گروہ کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے. جیسے امت کا ایک امت کی اصطلاح قرآن کریم میں مختلف معنی میں استعمال ہوئی ہے، قوم بھی اسی طریقے سے ہے. تو یہ مختلف معنی میں استعمال ہوتی ہے. تو اگر آپ تبدیلی چاہتے ہیں آپ کو تبدیلی کے اسباب لانے پڑیں گے، اس کی کازز کو دیکھنا پڑے گا تاکہ پھر آپ ان کو حاصل کر سکیں. اچھا، جب دوسرا پوائنٹ، جب آپ تبدیلی شروع کرتے ہیں تو پہلا کام جو ہمیں اور آپ کو سمجھ میں آتا ہے وہ یہ کہ آپ انالیسس کریں اور کہیں نہ کہیں کسی چیز کی روٹس تک پہنچنے کی کوشش کریں. اس کی بہت ساری مثالیں دی جاتی ہیں. مثال کے طور پر جب آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو وہ معمولاً یہ کوشش کرتا ہے کہ سب سے پہلے آپ کی باڈی کا ٹیمپریچر لے لے. اب چاہے آپ کو دانت میں درد ہوگا اور پیٹ میں درد ہوگا، کچھ بھی ہو، وہ آپ کا باڈی ٹیمپریچر ضرور لے رہا ہوتا ہے. اچھا، اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ آپ میڈیکل سائنسز کے کچھ اسٹوڈنٹس ظاہر ہے کہ یہاں پر ہوں گے اور بہت ہوں گے. تو اس میں یہ تھا کہ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس میں جتنی بھی دوائیاں دینی ہوتی ہیں وہ کیمیکلز ہوتے ہیں، اور ان کیمیکلز کا باڈی کے اندر ایکشن اور ریئیکشن ہوگا تو آپ کی طبیعت صحیح ہوگی. اور اس ایکشن اور ریئیکشن کے لیے ایک سرٹن ٹیمپریچر چاہیے. اگر باڈی کے پاس وہ سرٹن ٹیمپریچر نہیں ہوا تو وہ جو میڈیسنز ہیں وہ اپنا کام نہیں کریں گی. تو پہلی چیز جو اس کو کرنی ہوگی، فرسٹ تھنگ فرسٹ، وہ یہ کہ آپ کی باڈی کا ٹیمپریچر اس کو صحیح جگہ پہ لانا پڑے گا. آپ کو سب سے پہلے یہ دیکھنا پڑے گا کہ کچھ تو بنیادی ترین اسباب ہیں، لیکن کچھ ایسے مقدمات ہیں جو بنیادی سبب نہیں ہیں، مین کاز نہیں ہیں. لیکن اگر آپ نے اس پر محنت نہیں کی تو مین کاز تک پہنچ ہی نہیں پائیں گے. اب مثال کے طور پر ممکن ہے ایک آدمی کی ہڈی ٹوٹی ہوئی ہو، اور ہڈی ٹوٹی ہو جس کے درد کی وجہ سے اس کو بخار بھی چڑھ گیا ہو، لیکن ڈاکٹر بخار اتارے گا اس کا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کو ہڈی جوڑنے کے لیے آپ کی باڈی کا ایک سرٹن ٹیمپریچر چاہیے. اب ہڈی جوڑنے کے لیے بخار اترنا مین کاز نہیں ہے، لیکن اس کو اس پہ محنت کرنی پڑے گی. پھر بعد میں اس کو دیکھنا پڑے گا کہ ہڈی جوڑنے کے لیے مجھے کیا کرنا ہے. تو آپ کو اور مجھے ہمیشہ یہ کرنا ہوتا ہے کہ اپنے انالیسس کے اندر ایک تو مین کاز اس کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہوتا ہے کہ بھئی اگر یہ چیز خراب ہے تو اس کی بنیادی وجہ کیا ہے. آپ نے اس کو آئیڈینٹیفائی کیا تو آپ اس پہ محنت کر سکتے ہیں شروع، نہیں وہاں سے شروع نہیں کر سکتے. کیوں؟ اس کا پہلے کوئی پری ریکوزٹ ہوں گی، اس کو بھی ڈھونڈنا پڑے گا کہ کام شروع کرنے سے پہلے کی جو شرط ہے وہ کیا ہے. تو مین کاز پہ تو کام کرنا ہے، لیکن اس کی جو پہلے کی کنڈیشنز ہیں ان کو بھی آپ کو سالو کرنا پڑے گا. تو دونوں کے اوپر توجہ دینی پڑے گی. اچھا، یہ بھی نہیں کر سکتے کہ ڈاکٹر بخار اتارے اور ہڈی کو اگنور کر دے. نہیں، وہ تھوڑی دیر میں پھر دوبارہ بخار آ جائے گا، تو وہ اس کو اگنور نہیں کر سکتا، لیکن اس کو بھی پورا کرنا پڑے گا. آپ اور میں بھی ایسے ہی ہیں. جب میں اور آپ سوسائٹی میں کام کر رہے ہوتے ہیں تو سوسائٹی میں خرابی کے کچھ مین کازز ہوتے ہیں، لیکن اگر آپ ان مین کازز پہ ڈائریکٹ اسٹرائک کریں گے تو آپ کامیاب نہیں ہو پائیں گے. اس سے پہلے کچھ پری کنڈیشنز ہیں، ان کو آپ کو پورا کرنا پڑے گا. اللہ کے نبی کی مثال بہترین مثال ہے. اللہ کے نبی نے کفر کے معاشرے کو جب حل کرنا تھا، جاہلیت کو، تو پہلے اپنے آپ کو صادق اور امین ثابت کروایا. صادق اور امین ثابت ہونے سے معاشرہ حل نہیں ہونا تھا، معاشرہ حل ہونا تھا وحی کے پیغام کے اوپر عمل ہونے سے. لیکن اللہ کے نبی کو یہ پتا تھا کہ میں وحی کا پیغام جب دینے لگوں گا تو اس کی پہلی کنڈیشن یہ ہوگی کہ میرے اوپر اعتماد کریں گے. تو اگر یہ مجھے صادق اور امین نہیں کہیں گے تو میرے پیغام کو بھی نہیں لیں گے. تو آپ اپنی تنظیم کے اندر ہمیشہ دیکھیے گا کہ مین کاز کیا ہے اور پری ریکوزٹس، اس کی پری کنڈیشنز کیا ہیں، ان کو دونوں کو آپ ایڈریس کیجئے، پھر کہیں جا کر ہماری مشکل حل ہوتی ہے. تو جب آپ مین کازز پہ جاتے ہیں تو اس میں یہ ہوتا ہے، ایک رول ہے جو پریکٹیکل سائنسز میں بھی استعمال ہوتا ہے اور سوشل اور ہیومن سائنسز کے اندر بھی استعمال ہوتا ہے. وہ یہ کہ کسی بھی سسٹم کے 100% کمپوننٹس میں سے 20% کمپوننٹس 80% پرابلمس کی ریزن ہوتی ہیں. کسی بھی سسٹم کے اندر جو 100 کمپوننٹس اگر اس کے ہوئے 100%، تو 20% کمپوننٹس ایکچولی رسپانسبل ہوتے ہیں 80% پرابلمس کی. تو اگر آپ کو 80% پرابلم سالو کرنی ہے تو ان 20% کو سالو کر لیجیے، تو باقی 80% خود بخود سالو ہوں گے. اور صرف 20% پرابلمس 80% باقی سے آتی ہیں.
تو اگر آپ نے صحیح آئیڈینٹیفائی کر لیا کہ وہ 20% کون سے ہیں جن سے 80% پرابلم نکلتی ہیں، تو آپ کم وقت میں پہنچ جائیں گے، آپ پرابلم کو سالو کریں گے۔ ایک ایپلیکیشن میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، ایک اپنے مومن دوست ہیں جنہوں نے فزکس میں پی ایچ ڈی کیا، اور انہوں نے اس کے اوپر محنت کی کہ جہاز کی جب اوور ہالنگ ہو رہی ہوتی ہے، یہ بہت ایکسپینسو کام ہوتا ہے، جس سے کمرشل ایئر لائنس بیٹھ سکتی ہیں اگر جہاز کی اوور ہالنگ کے اوپر زیادہ خرچہ کر لیا گیا، تو ان کو دیکھنا ہوتا ہے کون سے حصوں پر اوور ہالنگ کے وقت ایکچولی پیسہ خرچ ہونا ہے۔ تو انہوں نے اس 20% رول کو استعمال کرتے ہوئے اس کے اوپر محنت کی، اور اس سے نکالنے کی کوشش کی کہ جہاز کے 20% کمپوننٹس کون سے ہونے چاہیے۔ اچھا، اس کے بعد مزے کی بات یہ ہے کہ وہ جو 20% کمپوننٹس ہیں، اس میں سے بھی 80% اتنے اہم نہیں ہیں، اس کے بھی 20% بہت وائٹل ہیں۔ تو آپ کو بہت محنت کرنی پڑتی ہے، تب کہیں جا کر آپ اس پنگ پوائنٹ تک پہنچتے ہیں جہاں پر آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ ہاں اس کو اگر میں نے چینج کر لیا تو پھر ایک چیز جس کو ڈومینو ایفیکٹ کہتے ہیں وہ ٹریگر کرے گی، اور ایک کے بعد ایک چیزیں خود بخود تبدیل ہوں گی۔ اچھا، ظاہر ہے یہ معاشرے میں بعد میں ہوگا، پہلے میرے اور آپ کے اندر ہوگا۔ یہ جو آپ کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کہ آپ کے اندر کون سی چیز ایسی چینج ہونی ہے جس نے ایکچولی 20% ہونے کے باوجود 80% پرابلمس کو ایڈریس کرنا ہے، اور وہ اگر آپ نے چینج کر لیا تو آپ کی 80% پرابلمس جو ہیں وہ سالو ہو جائیں گی۔ تو یہ آپ کو انالیسس یہاں پر چاہیے ہوگا۔ اب اس میں ایک مذاق بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں، آپ نے شاید، مجھے یاد آتا ہے 8th کلاس کی اردو کی بک میں یہ آرٹیکل تھا پطرس بخاری کا، جس میں پتہ نہیں سویرے جو آنکھ میری کھلی پتہ نہیں اس طرح کر کے کچھ تھا، جس میں اس نے دکھایا تھا کہ اس نے ایگزامز کی تیاری کرنی تھی، اور اس نے کسی بندے خدا سے کہا، پتہ نہیں کیا ہندو کوئی نام تھا، کہ مجھے جگا دینا، اور اس نے آ کر اس طرح سے جگایا، اس طرح سے جگایا، اور اس کے بعد اس نے بتایا کہ جو ایگزامز کی تیاری تھی اس نے اس کے لیے کیا کیا تھا۔ تو بتایا کہ جب میں نے ایگزامز کی تیاری کرنا شروع کی تو میں نے وہ ساری بکس نکالی جو مجھے پڑھنی تھیں، ان سب کو ردیف سے لگایا، پتہ نہیں کون سی جو بڑی تختی کی تھیں ایک طرف، چھوٹی والی ایک طرف، پھر کلرز کا بھی تھوڑا خیال رکھا، اس کے بعد سارے پیجز کاؤنٹ کیے، اور ایگزامینیشن تک جو ڈیز تھے ان کے اوپر تقسیم کیا، تو پتہ چلا پتہ نہیں 300 اور کچھ بن رہے تھے، جو جتنے ہی بن رہے تھے۔ اور یہ سارے کام کرنے کے بعد کیا ہوا؟ ایک لفظ بھی نہیں پڑھا۔ صحیح ہے، بعض اوقات ہم لوگوں کے ساتھ یہ ہو جاتا ہے، بہت ایکٹیویٹی کر رہے ہوتے ہیں لیکن ایکچولی مین کام کچھ بھی نہیں کر رہے ہوتے۔ آپ کو دیکھنا پڑتا ہے کہ آپ کس چیز پر اسٹرائک کر رہے ہیں ایکچولی۔ اور ایک بہت بڑے اسٹریٹجسٹ ہیں، میں ان کا نام نہیں لینا چاہ رہا، وہ تھوڑا کنٹروورشل بھی ہیں، انہوں نے بہت اچھا ایک جملہ بار بار کہا کرتے تھے، وہ یہ کہتے تھے کہ آپ دشمن پہ حملے سے پہلے دشمن کی اسٹریٹجی پہ حملہ کریں۔ دشمن پہ حملہ کرنا اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے، دشمن کی اسٹریٹجی پہ حملہ کرنا اتنا بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ تو کم وقت میں آپ زیادہ آبجیکٹیوز اچیو کر لیں گے اگر آپ اسٹریٹجی آئیڈینٹیفائی کر لیں دشمن کی۔ آپ کے اور میرے اندر بھی ایسا ہی، اپنے اندر آئیڈینٹیفائی کریں کہ میرے اندر کون سی ایسی تبدیلی آنی ہے اگلے 1 سال کے اندر یا 6 مہینے کے اندر، جس کے نتیجے میں میری 80% پرابلمز مثال کے طور پر سالو ہو جائیں گی، اور اس کے بعد ایک ڈومینو ایفیکٹ ٹریگر ہو جائے گا، اور ایک کے بعد ایک میں جو ہوں وہ خود بخود چیزوں کو حاصل کرتا چلا جاؤں گا۔ تو اس کے اوپر غور کرنا پڑتا ہے۔ اچھا، اب مثال کے طور پر ہم سے کوئی پوچھے کہ ٹھیک ہے یہ تو سارا تھیوریٹیکل ہو گیا، پریکٹیکلی ہوتا کیا ہے؟ کسی بھی آرگنائزیشن کو چینج کرنے میں پریکٹیکلی وہ جو پہلا پوائنٹ جس کو چینج کرنا ہوتا ہے وہ ہوتا کون سا ہے؟ تو وہ اگر مجھ سے کوئی پوچھے تو میں کہتا ہوں سب سے پہلا پوائنٹ ہوتا ہے مینٹالٹی، ذہنیت تبدیل کرو۔ یہ جو ذہنیت ہوتی ہے انسان کو مروا دیتی ہے، اور یہ ذہنیت عجیب و غریب طریقے سے انسان کے اوپر اثر انداز ہو رہی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر میں ٹریولنگ بہت زیادہ کرتا ہوں، اور بعض اوقات میں دیکھتا ہوں کہ میں اکانومی کلاس کے اندر گیا، اور ایک ٹریولنگ سے، ایک سفر سے، کراچی لاہور، کراچی اسلام آباد، بہت زیادہ مجھے ٹریولنگ کرنا ہوتا ہے، تو میں دیکھتا ہوں کہ وہی پی آئی اے ہے، وہی اکانومی کلاس ہے، وہی سیٹ ہے مثال کے طور پر، لیکن مجھے مزہ نہیں آیا، اور کسی اور دفعہ میں مجھے بہت مزہ آیا ہے۔ اچھا، میں نے اس کو نوٹ کرنا شروع کیا کہ میرا مزہ آنا کس وجہ سے تبدیل ہوتا ہے، تو مجھے یہ بات سمجھ میں آئی کہ ایکچولی جو چیک ان کرتے وقت موڈ ہوتا ہے وہ پوری ٹریولنگ کے موڈ کو ڈیفائن کر رہا ہوتا ہے۔ چیک ان کرتے وقت جب آپ پہلی دفعہ گئے، آپ نے ٹکٹ دیا، کاؤنٹر پہ بیٹھے ہوئے صاحب یا صاحبہ نے آپ سے ٹکٹ لیا، اور اس نے جو ریئیکشن دیا آپ کو، تو سمجھ لیجیے آپ کا پورا سفر یہیں پہ طے ہو گیا۔ اور بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو اس مائنڈ سیٹ کو شکست دے سکیں، مائنڈ سیٹ کو شکست نہیں دے پاتے۔
ایک مائنڈ سیٹ بن جاتا ہے اور وہ پریویل کرتا ہے، پھر باقی رہ جاتا ہے۔ بعض اوقات بیچاروں کے ساتھ، ہم انسانوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ ہمارا بچپن میں ایک مائنڈ سیٹ بنتا ہے اور قبر تک پھر وہی رہتا ہے، چینج نہیں کر پاتے ہم لوگ۔ بعض اوقات لوگ ہوشیار ہوتے ہیں، وہ بچپن کے ایک مائنڈ سیٹ کو بڑے ہوتے ہوتے تک چینج کر لیتے ہیں، اور بہت ہوشیاری چاہیے ہوتی ہے، بہت زیادہ اس کے اندر مہارت چاہیے ہوتی ہے۔ مائنڈ سیٹ نے بہت ساری چیزوں کو اثر انداز کرنا ہوتا ہے، اور چاہیے مائنڈ سیٹ خود بہت ساری چیزوں سے اثر انداز ہو جاتا ہے۔ میرا مزاج کیسے بنا؟ تو وہ جو چیک ان پر جو صاحبہ یا صاحب بیٹھے تھے، انہوں نے کیا کیا تو میرا مزاج خراب ہو گیا؟ ممکن ہے اسے چند جملے کہے ہیں، احمقانہ جملے، اور میرا مزاج خراب ہو گیا۔ اور میرا جو مزاج خراب ہوا تو اب سمجھ لو ایک افیکٹ شروع ہو گیا۔ اب میں جا رہا ہوں گا ہر آدمی سے تھوڑا بہت اگریسیولی ڈیل کر رہا ہوں گا، جس نے مجھے باڈی سرچ کرنا ہے اس سے بھی تھوڑا اگریسیولی ڈیل کیا، اس نے ایک اور بات کہی، پھر ایک اور معاملہ خراب ہو گیا۔ پھر میں جہاز کے اندر بورڈنگ کرنے لگا تو پھر کوئی بات ہو گئی، پھر معاملہ خراب ہو گیا، پتہ چلا پوری ٹریولنگ ختم ہو گئی۔ ذہنیت بہت امپورٹنٹ ہے، اور ذہنیت عجیب و غریب طریقے سے متاثر ہوتی ہے، بعض اوقات بالکل، اکثر بلکہ ان انٹینشنل، پتہ بھی نہیں چلتا۔ میں ایک سروے آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج۔ ایک سائیکالوجسٹ نے اس طرح سے کیا کہ اس نے ایک گروپ کو آئیڈینٹیفائی کیا، اس گروپ سے کہا کہ ہم آپ کی لٹریچر کی اسٹرینتھ کو ٹیسٹ کر رہے ہیں، جبکہ وہ اس کا ٹیسٹ نہیں تھا، وہ صرف موک تھا کچھ اور ٹیسٹ کرنے کے لیے۔ اچھا، اس کے لیے کیا بنایا گیا، سینیریو کیا رکھا گیا کہ ایک بڑا سا کوریڈور تھا، اس کوریڈور سے گزرتے ہوئے ایک آدمی آئے گا، ایک کمپیوٹر ٹرمینل رکھا ہے، کمپیوٹر ٹرمینل تک پہنچے گا، وہاں اس کو کراس ورڈز میچ کرنے ہوں گے۔ مثال کے طور پر رائٹ لیفٹ پہ دو کالمز بنے ہوئے، ایک پہ لکھا ہے ریل اور ایک پہ لکھا ہے مثال کے طور پر کار، تو آپ نے میچ کرنا ہے کہ ریل اور کار ایک جیسے ہیں، ٹھیک ہے۔ مثلا ایپل اور مثال کے طور پر گریپ، تو آپ نے کاؤنٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے، دونوں فروٹس ہیں، تو کراس ورڈ کرنا ہے، کراس ورڈ کرنا ہے اور دوبارہ کوریڈور کو طے کرتے ہوئے واپس آنا ہے۔ اور یہ لٹریچر کا ٹیسٹ نہیں تھا، ایکچولی ٹیسٹ کس چیز کا تھا؟ موڈ کے چینج ہونے کا، موڈ کے چینج ہونے کا۔ وہ کس طریقے سے؟ وہ یہ دیکھتے تھے کہ جو آدمی خوش ہوتا ہے اور تھوڑا سا اگریسو ہوتا ہے، وہ تھوڑا اسپیڈ سے چلتا ہے، تو وہ کس اسپیڈ سے چلتا ہوا ٹرمینل تک آیا، پہلی بات۔ پھر اس کے بعد ٹرمینل میں انہوں نے کیا کیا تھا کہ جو ورڈز کے سیٹ تھے وہ کچھ ایسے ورڈز تھے جو ایگریسو نیچر کے تھے، مثال کے طور پر اسپیڈ کار، اور مثال کے طور پر آپ کے پاس رکھ دی بلٹ ٹرین۔ اب اسپیڈ کار، بلٹ ٹرین دونوں ایگریسو نیچر کی ہیں۔ اس کے بالکل مقابلے میں مثال کے طور پر ہاسپٹل 70 ایئر اولڈ، اب یہ ایک دم جسے کہتے ہیں ٹھیک ہے ٹھنڈا کر دینے والی چیزیں۔ تو انہوں نے کیا کیا، دو ٹائپ کے ورڈز بنائے کہ ایک وہ ورڈز کا سیٹ تھا جو تھوڑا اگریسو نیچر دیتے تھے، اور ایک ورڈز کا وہ سیٹ تھا جو تھوڑا سا ڈل نیچر دیتے تھے۔ اس کے بعد دیکھتے تھے کہ یہ بندہ جس اسپیڈ سے آیا کس اسپیڈ سے واپس گیا۔ تو عجیب و غریب بات یہ تھی کہ تقریباً سب لوگ ڈل ورڈز کو کراس کرنے کی وجہ سے اپنی اگریشنز کو کھو بیٹھتے تھے اور اپنے موڈ کو لوز کر دیتے تھے، جبکہ ان ورڈز کو ان کو کچھ کہا نہیں گیا تھا، ان سے کیا بھی نہیں گیا تھا، صرف ورڈز کو میچ کرنا تھا، صرف پڑھا تھا انہوں نے، اور ان کا موڈ لوز ہو جاتا تھا، ختم ہو جاتا تھا۔ ہمارے مائنڈ سیٹس عجیب و غریب طریقوں سے چینج ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر یہ جو آپ کا کمرہ ہے جہاں پہ آپ اس وقت بیٹھے ہیں ہال میں، یہاں کی پتہ نہیں کون کون سی چیزیں ہوں گی جو آپ کے مائنڈ سیٹ کو چینج کر رہی ہوں گی، اور آپ کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ بھئی یہاں پہ کیا لگا ہے جس سے میرا مائنڈ سیٹ اچھا ہوگا یا خراب ہوگا۔ مثال کے طور پر سامنے لکھا ہے مبارک، خوش آمدید، مثلا ممکن ہے یہ چیزیں اچھی ہو رہی ہوں، صحیح ہے، اور یہاں پر بہت ساری دیوار کے اوپر ظاہر دھبے شبے پڑے ہوئے ہیں، ظاہر ہے کہ یہ سب چیزیں شاید خراب کر رہی ہوں۔ مثال کے طور پر اگر میں اس ایک سین کو دیکھوں تو میں ڈپریس ہو سکتا ہوں، چونکہ یہ کالے کالے پردے اور کالا کالا پیچھے اندھیرا، تو میں پریشان ہو سکتا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو اچھا، یہ آپ کی میٹنگ پہ اثر انداز ہو سکتے ہیں؟ ہاں ہو سکتے ہیں، ہو سکتے ہیں۔ تو یہ مائنڈ سیٹ بہت عجیب ہوتا ہے انسانوں کے اندر۔ پہلی چیز جو چینج کرنی پڑتی ہے وہ پرماننٹ مائنڈ سیٹ، پرماننٹ مائنڈ سیٹ۔ بعض لوگوں کا پرماننٹ مائنڈ سیٹ نیگیٹو ہوتا ہے، وہ ہر چیز کو نیگیٹو لے رہے ہوتے ہیں۔ میں بہت زیادہ اس بات کو تجربہ کرتا ہوں۔ مثال کے طور پر کوئی مجھے فون کرتا ہے، کہتا ہے مولانا آپ سے ایک مجلس پڑھوانی ہے، میں کہتا ہوں ٹھیک ہے، تو وہ کہتا ہے کیا آپ کو لینے آنا ہوگا؟ اب
اب یہ جملہ کسی اور طریقے سے نہیں کہا جا سکتا ہے؟ ہاں کہا جا سکتا ہے. آپ کو لینے کب آؤں؟ اگر وہ یہ کہہ رہا ہے کیا آپ کو لینے آنا ہوگا، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا دل نہیں چاہ رہا، اور یہ اس چکر میں ہے کہ میں اس سے کہہ دوں نہیں میں خود آ جاؤں گا، کوئی مسئلہ نہیں. صحیح ہے. یا مثال کے طور پر کیا آپ کو لینے آنا پڑے گا، اور زیادہ نیگیٹو ہو گیا. مثلا ایک آدمی کہتا ہے مولانا آپ کو لینے کب آ جاؤں، That's it. یعنی وہ کہہ رہا ہے یہ تو ڈن ہے کہ میں لینے آؤں گا، اب آپ یہ بتائیں کہ میں کیا کب لینے آؤں. یا مثال کے طور پر کوئی مجھ سے کہتا ہے مولانا آپ کے آنے کے لیے کیا ارینجمنٹ کرنا ہے. صحیح ہے. ایک ہی بات 25 طریقے سے کہی جا سکتی ہے. ممکن ہے آپ یہ کہیں کہ لوگ جان بوجھ کر کرتے ہوں گے، لیکن زیادہ تر ایسا نہیں ہوتا. زیادہ تر ان کے مائنڈ سیٹ کا ریفلیکشن ہوتا ہے. آپ کو دیکھنا پڑے گا آپ کا مائنڈ سیٹ کیا ہے. سائیکالوجی میں ایسے بہت سارے ٹیسٹ ہیں جو آپ کی پرسنالٹی کا انالیسس کر کے آپ کو دے دیتے ہیں کہ بھئی آپ پازیٹیو تھنکر ہیں یا آپ نیگیٹو سوچنے والے ہیں، آپ کی ہمت بلند ہے یا آپ کی ہمت کم ہے. وہ جو علامہ اقبال کہتے تھے ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمند، تو وہ اس کا معاملہ ہے یہاں پر کہ آپ کی ہمت کیسی ہے. پہلا مسئلہ کیا ہے؟ مائنڈ سیٹ. مائنڈ سیٹ بہت پرابلم ہے. اچھا، مائنڈ سیٹ کو ایک چیز بہت زیادہ متاثر کرتی ہے. وہ کیا چیز ہے؟ اس کو ہم کہتے ہیں انوائرمنٹ. جو میں نے ابھی باتوں میں آپ کی خدمت میں عرض کیا. مائنڈ سیٹ کو چینج کرنے میں انوائرمنٹ کی دخالت بہت زیادہ ہے. اچھا، انوائرمنٹ کا مطلب ہمیشہ فزیکل انوائرمنٹ نہیں ہوتا، ہمیشہ فزیکل انوائرمنٹ نہیں ہوتا، بلکہ کیا چیز ہو سکتی ہے؟ مثلا کس انداز میں آپ کو سلام کہا گیا ہے. بہت پرانی ایک ٹرک تھی ایک زمانے کے اندر، اور اس زمانے میں زیادہ استعمال ہوتا تھا. آپ نے دیکھا ہوگا ٹیلی فون آپریٹرز انکوائری لائن ہوا کرتی تھی، آج کل کم استعمال ہوتی ہے، کہ آپ فون کر کے پوچھتے تھے کہ بھئی میرا فلاں کا نمبر کیا ہے. تو پہلے کے زمانے میں انکوائری لائن بہت زیادہ استعمال ہوتی تھی. تو یہ جو انکوائری لائن پہ بیٹھنے والے خواتین و مرد ہوتے تھے، ان کو پتہ نہیں کتنی دفعہ ٹریننگ دی جاتی تھی کہ ان کو پہلا ہیلو یہ کیسے کہنا ہے. کتنے ورڈز ہیں؟ ایک سنگل ورڈ. کیسے کہنا ہے؟ مثال کے طور پہ ہیلو، ہیلو، ہیلو 25 طریقے ہو سکتے ہیں. یہ پہلا ورڈ بولنے والے کے مائنڈ سیٹ کو متاثر کر دیتا تھا. صحیح. یہ سب کی سب اسٹڈیز ہوئی ہیں، ریگولر اسٹڈیز، اور ان سب کے اوپر پی ایچ ڈیز، پوسٹ پی ایچ ڈیز وغیرہ سب ہوئے ہوئے ہیں. مائنڈ سیٹ میں انوائرمنٹ کی دخالت کتنی ہے. آپ دیکھیے گا آپ کیا کر رہے ہیں سوسائٹی میں. آپ سوسائٹی میں کیا پھیلا رہے ہیں؟ اچھا انوائرمنٹ پھیلا رہے ہیں، برا پھیلا رہے ہیں. مثال کے طور پر ایک اور تھیوری ہے جس کو کاکروچ تھیوری کہا جاتا ہے. کاکروچ تھیوری میں کیا کہتے ہیں؟ وہ بہت سادہ سا ہے. وہ ہر ایک آدمی جو تھوڑی بہت بھی مینجمنٹ کی کلاسز لیتے ہیں ان سب کے سامنے یہ بولا جاتا ہے. تو اس میں کہا جاتا ہے کہ ایک مثال کے طور پر ویٹر تھا، وہ کہیں جا رہا تھا، وہ اس نے جناب علی ایک کسٹمر نے کہا اس کو کہ دیکھو یہ کسی ایک اور کسٹمر کے کندھے پہ اشارہ کیا کہ یہ دیکھو یہاں پہ کیا ہے. تو وہ کہنے کا اچھا کاکروچ. تو جیسے اس نے کہا کاکروچ جس کے کندھے پہ تھا اس نے سن لیا. مثلا فرض کرو اگر وہ خاتون بھی ہوں تو اس نے چلا کے کہا کاکروچ، اور وہ اڑا، اور اس کے بعد جناب پورا ہوٹل خراب ہو گیا. صحیح ہے. اچھا، دوسرے سینیریو میں کیا ہے؟ اس نے کہا کہ وہ دیکھو اس کے کندھے پہ کیا ہے. وہ خاموشی سے گیا، اس نے کاکروچ اٹھا کے باہر پھینک دیا، ختم ہو گیا معاملہ. صحیح. آپ یہ دیکھیے گا آپ کیا کر رہے ہیں. آپ پینک پھیلا رہے ہیں یا پینک کو ختم کر رہے ہیں. اور آپ ایک میٹنگ کے اندر آپ پینک کا کاز بھی بن سکتے ہیں، پینک کنٹرول کرنے والے بھی بن سکتے ہیں. ایک انوائرمنٹ کے اندر، سوسائٹی کے اندر آپ نے ایک تقریر جھاڑی اور سوسائٹی میں کیوس کریٹ کر دیا. آپ نے ایک حرکت کی اور مسائل کو بنا دیا، اور بعض اوقات آپ نے ایک حرکت کی اور کام کو سنبھال لیا. مثال کے طور پر بہت پہلے کی بات ہے، کافی پہلے کی بات، جن لوگوں نے یہ کام کیا ان میں سے کچھ لوگ دنیا سے جا چکے ہیں، کچھ لوگ نہیں ہیں. یہ ساری باتیں پتہ نہیں کس زمانے میں کبھی ایسا ہوا کہ کسی مجلس پڑھنے والے کو آئیسو کی کچھ دوستوں نے ممبر سے ٹانگ پکڑ کے گھسیٹ کے اتار لیا. اللہ اکبر. جو بلوا مچا تو اس واقعے کو 30 سال سے زیادہ ہو رہے ہیں اور میں اس کی ایکو ابھی تک سنتا ہوں. اس کی بازگشت ابھی تک آتی ہے کہ یہ ہوا تھا. تو یہ کیا ہوتا ہے؟ آپ اپنے رول کو آئیڈینٹیفائی کیجئے گا. آپ کا رول کیا ہے؟ آپ کنٹرول کرنے والے ہیں؟ آپ پینک پھیلانے والے ہیں؟ آپ کا مائنڈ سیٹ کیا ہے؟ آپ کیا انوائرمنٹ کریٹ کر رہے ہیں سوسائٹی کے اندر؟ اس پہ بہت کچھ ڈیپینڈ کرے گا آپ کی کامیابی ناکامی. اچھا، اس کا تعلق صرف آرگنائزیشن سے نہیں ہے، آپ کے کیریئر سے بھی ہے. آپ کا کیریئر بھی اسی طریقے سے ہوگا
کہ آپ کیا کرنے والے ہیں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. محمد و آل. آرگنائزیشن کے لیول پر انوائرمنٹ کو کون سی چیز سب سے زیادہ طے کرتی ہے؟ نمبر 1 آفس. آفس آپ کا فور ہیڈ ہے، آپ کی پیشانی ہے. آپ سوسائٹی میں کچھ بھی کریں آفس آپ کو ریفلیکٹ کرے گا، آپ کا آفس. نمبر 2 آپ کی گیدرنگز، یہ کام یہ ریفلیکٹ کرے گا آپ کو. تو مثال کے طور پر جو نئے داخل ہونے والے آپ کی آرگنائزیشن کے اندر نئے عہدیدار بنیں گے، وہ فرض کریں آج یہاں پر کوئی ہو ایسا جو پہلی دفعہ عہدیدار بن کر اس میٹنگ میں آیا ہو، تو اس میٹنگ کی لینگویج، اس کی باڈی لینگویج، اس کا انوائرمنٹ اس کے سارے آرگنائزیشنل کیریئر کو ڈیفائن کر دے گا. بہت خطرناک کام ہے. آپ کو دیکھنا پڑے گا آپ کر کیا رہے ہیں. صحیح، آپ کا آفس امپورٹنٹ ہے. آپ کی جو میٹنگز اور گیدرنگز ہیں، یہ میٹنگ تو پھر آپ کے اپنے اندر ہیں، پھر کچھ آپ گیدرنگز کروائیں گے جن کا تعلق پبلک سے ہوگا، اس میں آپ نے کیا انوائرمنٹ دیا ہے وہاں پر. آپ کی آرگنائزیشن سب کی سب وہاں سے حاصل کر رہی ہوگی. اور ظاہر ہے جیسے ہم کہتے ہیں آرگنائزیشن، تو پہلی چیز جو ایکسپیکٹیشن میں آتی ہے وہ کیا ہے؟ آرگنائزیشن. اور اگر وہی نہ ہو پھر معاملہ بہت خراب ہے. آپ یہ کیسے طے کر پائیں گے کہ آپ آرگنائزیشن ہیں اور اگر آپ کے اندر خود آرگنائزیشن نہیں ہے تو آپ کو بہت مسائل کا سامنا کرنا پڑ جائے گا. آپ کے اندر کانٹرڈکشن اپیئر ہو جائے گا اور اس کانٹرڈکشن کو سنبھالتے سنبھالتے آپ کی زندگی گزر جائے گی اور آپ نہیں سنبھال پائیں گے، نعوذ باللہ تعالیٰ. تو آفس آپ کی انوائرمنٹ کو شو کرنے کے لیے اور اس کے نتیجے میں مائنڈ سیٹ کو دینے کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. اچھا، اس پہ میں عرض کرتا چلوں، بہت زیادہ کوشش اپنے اوپر کیجیے گا تاکہ معاشرے کے اوپر بہتر اثر انداز ہو سکیں. یہ نہیں ہو سکتا. اور یہ میرا ایک اور آگے کا پوائنٹ بھی ہے اور اس کو میں ابھی آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ الہی معاشرہ بنانا چاہیں غیر الہی افراد کے ذریعے سے. یہ پاسبل نہیں ہے. دین اس کانٹرڈکشن کو برداشت نہیں کر سکتا. آپ ایسے بندے سے فزکس پڑھوا سکتے ہیں جو فزکس پہ یقین نہ رکھتا ہو، ایسے بندے سے میتھمیٹکس پڑھوا سکتے ہیں جو میتھمیٹکس کو گالیاں بکتا ہو، لیکن آپ ایسے بندے سے دین نہیں دلوا پائیں گے جو دین پر خود عمل نہ کر رہا ہو. تو آپ مطمئن رہیے کہ اگر آپ کو سوسائٹی کے کام آنا ہے تو پہلے آپ اپنے کام آ جائیے، پہلے آپ اپنے کام آئیے. اس کو بہتر کرنے کی کوشش کیجیے، اس کو آئیڈینٹیفائی کرنے کی کوشش کریں، اس میں کون سی امپرومنٹس آپ لا سکتے ہیں اور وہ امپرومنٹس آپ لائے یا نہیں لائے. میرا اگلا پوائنٹ یہ ہے، امپرومنٹ چھوٹے چھوٹے مستقل اقدام سے آتی ہے. اسمال پرماننٹ اسٹیپس، چھوٹے چھوٹے مستقل اقدام. ان تینوں ورڈز کو دیکھیے گا. ایک تو یہ کہ جمپس کے اندر چینج نہیں آتی. ایک چینج کا ایک پیٹرن ہوتا ہے کہ مثال کے طور پر لوگ کہتے ہیں نہیں انقلاب چاہیے ہوتا ہے. انقلاب چینج کا آخری مرحلہ ہوتا ہے، لیکن اس کے کچھ اسٹیپس ہوتے ہیں جو پہلے سے طے ہوئے ہوتے ہیں. ظاہر ہے کہ 1979 میں جو امام خمینی انقلاب لائے وہ ایک فینومینا تھا جو 79 میں اپیئر ہوا ہے، لیکن شروع کب ہوا ہے؟ شاید کئی سو سال پہلے شروع ہوگا. ایک خاتون تھیں امریکن اسکالر نکی آرکیڈی نام کر کے، انہوں نے بک لکھی تھی روٹس آف ریولوشن. تو روٹس آف ریولوشن میں جو اس نے سٹارٹنگ پوائنٹ لیا وہ اسلام آنے سے پہلے پرشیا میں دینی رہنماؤں کا سوسائٹی پہ امپیکٹ، وہاں سے شروع کیا کہ اسلام آنے سے پہلے ایران میں، پرشیا میں جو دینی رہنما تھے ان کی پبلک کے ساتھ انٹریکشنز کیا تھیں، ان کا رول کیا تھا. اس کے بعد اس نے پک کیا کہ اس کا بھی اثر پڑا ہے اس انقلاب کے اوپر. او مائی لارڈ، 2000 سال پہلے کی بات. اور ہم زیادہ سے زیادہ جائیں گے تو امام خمینی کی زندگی تک جائیں گے، اس سے پیچھے نہیں جائیں گے. ہمیں دیکھنا پڑتا ہے کہاں سے بات شروع ہو سکتی ہے. تو آپ چھوٹے چھوٹے مستقل اقدام لیں، اس کے بعد آپ تبدیلی کا انتظار کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ نے جائنٹ اسٹیپ لینے کی کوشش کی وہ نہیں ہو پائے گا. اگر آپ نے چھوٹے قدم لیے لیکن مستقل نہیں تھے، پرماننٹ نہیں تھے، ٹیمپریری تھا، ایک برسٹ آف ایموشنز تھا، اس سے کوئی چینج نہیں آ پائے گا. آپ کو چھوٹے چھوٹے مستقل قدم لینے ہوتے ہیں، تب کہیں جا کر آپ ایک سوسائٹی میں چینج کریٹ کر پاتے ہیں. اس میں خاص کر مسئلہ عبادات اور اخلاقیات کا، کہ مثال کے طور پر آپ اپنی زندگی میں عبادات میں تبدیلی کیسے لاتے ہیں. ظاہر عبادتوں میں تبدیلی ممکن نہیں ہے لیکن عبادتوں میں اضافہ تو ممکن ہے.
تو ہر گزرتے ہوئے سال پر آپ کی کون سی عبادت بڑھی ہے، آپ نے کون سی عبادت بڑھائی اپنے اندر۔ دوسرا مسئلہ یہ کہ کون سی اخلاقی بہتری آپ کے اندر نمودار ہوئی ہے دینی کام کرنے کی وجہ سے۔ کوئی بھی دینی کام اگر آپ کے اخلاق اور عبادات کو خراب کرے تو میں قسم کھا سکتا ہوں وہ دینی کام نہیں ہے، وہ آپ کو دھوکہ ہے۔ پھر ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ اور میں دینی کام کر رہے ہوں اور ہمارے اخلاق اور ہماری عبادات میں کمی آ رہی ہو۔ بدقسمتی سے زیادہ تر ایسے ہی ہو رہا ہے یہاں پر۔ اس کے نتیجے میں کہہ سکتے ہیں یہ دینی کام نہیں ہے، دینی کام کا دھوکہ ہے یہ۔ کیوں ہماری عبادات میں کمی آئے گی اگر ہم خدا سے نزدیک ہو رہے ہیں؟ کیوں ہمارے اخلاقیات خراب ہوں گے اگر ہم خدا سے نزدیک ہو رہے ہیں؟ اس کا مطلب ہم خدا سے نزدیک نہیں ہو رہے، ہم کچھ اور کر رہے ہیں یہاں پر۔ تو اس کو دیکھیے کہ مستقل آپ کی عبادات میں کوئی اضافہ ہو رہا ہو، مستقل آپ کے اخلاقیات کے اندر کوئی بہتری آ رہی ہو۔ اس کا طریقہ کار کیا ہو سکتا ہے؟ میرا اپنا ہی خیال ہے کہ یہ ہو سکتا ہے کہ جیسے ہی کوئی پازیٹیو پوائنٹ ملے اسے فوراً عمل میں لانے کی کوشش کی جائے، فوراً عمل میں لانے کی کوشش کی جائے۔ وہ کہیں سے بھی مل سکتا ہے، کوئی واٹس ایپ کے اوپر کوئی ایک چیز آ جاتی ہے، کوئی ای میل کے اندر کوئی چیز آ گئی، کوئی ایس ایم ایس جو فالتو بہت سارے ہوتے ہیں لیکن اس میں شاید 100 میں کوئی ایک آدھ کارآمد ہو گیا، آپ اسے پکڑ لیں، اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں اگر آپ کو پتہ چل گیا کہ آتھینٹک ہے۔ تو اس طرح چھوٹی چھوٹی چیزوں سے چینج لائیں اور اس چینج کے نتیجے میں سوسائٹی پہ امپیکٹ ہوگا آپ کا۔ اور اس میں بہت بڑا معاملہ اچھے اخلاقیات، اچھے عبادات کے پیچھے اچھے عقائد کا ہے۔ بہت کم لوگوں نے عقائد کے اوپر کما حق و محنت کی ہوئی ہوتی ہے۔ ہم لوگ اپنے آپ کو بلٹ ان مسلمان سمجھتے ہیں، بورن مسلم، اور بورن مسلم سمجھنے کی وجہ سے ہم لوگ توحید کے تجربوں سے نہیں گزرتے۔ یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ عقائد کے تجربوں سے گزریں۔ مثال کے طور پر آپ قیامت کے یقین کو اپنی زندگی میں امپیکٹ ڈالتا ہوا دیکھیں۔ قیامت کے یقین سے آپ کی زندگی پہ اثر کیا پڑا؟ اگر آپ توحید کے معتقد نہ ہوتے تو کیا ہو جاتا؟ اور جو بہت سارے لوگ معتقد نہیں ہیں تو ان کے اوپر کیا اثر پڑا؟ آپ پہ کیا اثر پڑا؟ آپ میں اور ان میں فرق کیا ہے؟ اتفاقاً بہت سارے لوگ ویسٹ میں ہم سے یہ باتیں کہتے ہیں کہ جتنا ہم نان مسلمز کو اسلام سے نزدیک پاتے ہیں مسلمانوں کو کم پاتے ہیں۔ جمال الدین افغانی نے بہت پہلے یہ بات کہی تھی، 120 سال پہلے تقریباً۔ ہمیں کیوں ایسا دیکھنا پڑتا ہے بار بار؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم مسلمانوں نے دین کا تجربہ نہیں کیا ہوتا، اور ان نان مسلمز نے بعض اوقات اچھے اخلاقیات کا تجربہ کیا ہوا ہوتا ہے۔ مثلا انہوں نے سچائی کی اہمیت کو پریکٹیکلی فیل کیا ہوتا ہے، ہم نے نہیں کیا ہوتا۔ تو ہم کہہ رہے ہوتے ہیں کہ سچائی یہ ہے اور صفائی یہ ہے، لیکن ہم نے اس کو فیل نہیں کیا ہوتا، اس کی تجربے کو فیل نہیں کیا ہوتا۔ تجربوں کو اپنے اوپر سے گزاریں تاکہ آپ کو یہ سمجھ میں آ سکے کہ آپ کا دین کتنا مفید ہے، اس کے کیا کیا اثرات ہیں۔ اور بہت تیزی سے مجھے آپ سے عرض کرنا ہے، اپنے اندر ایک بات مسلسل ڈھونڈیے گا، آپ کے اندر بندگی زیادہ ہے یا بغاوت زیادہ ہے؟ اس کو مسلسل ڈھونڈتے رہیے۔ اللہ کی بندگی زیادہ ہے یا اللہ کے مقابلے میں بغاوت زیادہ ہے؟ باغی انسان خدا سے باغی رہ کر کیسے دین کی تبلیغ کر سکتا ہے؟ کیسے خدا سے نزدیک آ سکتا ہے؟ قرآن کریم فرماتا ہے ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی، جب انسان اپنے آپ کو بے نیاز دیکھتا ہے خدا سے تب بغاوت کرتا ہے۔ اس کا مطلب ہے باغی انسان خدا پہ یقین نہیں رکھتا ہے در حقیقت۔ مسلسل چیک کرتے رہے گا آپ چیلنجز کے اندر خدا کے سامنے بندے ہیں یا نعوذ باللہ تعالیٰ خدا کے دین پر باغی ہیں۔ اور میں جو ٹرم استعمال، بہت اگریسو ٹرم استعمال کر رہا ہوں، اس وجہ سے کر رہا ہوں کہ یہ بغاوت ہمیشہ اتنا بلنٹلی ظاہر نہیں ہوتی، یہ بغاوت بہت چھپا چھپو کے آتی ہے اپنے اندر، لیکن ہوتی بغاوت ہی ہے۔ تو آپ اس کو نوٹ کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ ایک اور بہت بڑا مسئلہ جو آج کی سوسائٹی میں آیا ہوا ہے، وہ ہم لوگ صفات جو انسان کے اندر ہونی چاہیے اس کے نیگیٹو امپیکٹ کو کاؤنٹر نہیں کر پا رہے۔ مثال کے طور پر کیا خود اعتمادی ہونی چاہیے، لیکن خود اعتمادی کے ساتھ کیا غرور بھی ہونا چاہیے؟ نہیں، خود اعتمادی ہونی چاہیے لیکن غرور نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کے اندر کانفیڈنس ہو لیکن ایروگنس نہیں ہونی چاہیے۔ اسی طریقے سے آپ کے اندر انکساری ہونی چاہیے، ہمبلنس ہونی چاہیے، لیکن کیا ہمت بھی کم ہونی چاہیے؟ نہیں، آپ کو ہمبل ہونا چاہیے لیکن ہمت میں بلند ہونا چاہیے آپ کو۔
ہم لوگ ان میں ڈسٹنگوش نہیں کر پاتے. مثلا توکل ہونا چاہیے لیکن کیا آپ کو سست ہونا چاہیے؟ نہیں، توکل ہونا چاہیے لیکن کام کے لیے تیز ہونا چاہیے، سست کیوں ہونا چاہیے؟ اسی طریقے سے کسی آدمی کو ایکٹیو ہونا چاہیے لیکن کیا دھوکے باز بھی ہونا چاہیے؟ یہ ہم لوگ مکس کر گئے ہیں، ہم لوگ ان کو علیحدہ علیحدہ نہیں دیکھ پا رہے. تو جو زیادہ کانفیڈنٹ ہوتا ہے وہ تھوڑا بہت ایروگینٹ بھی ہو جاتا ہے، جو تھوڑا ہمبل ہوتا ہے وہ تھوڑا سست بھی ہو جاتا ہے، جو خدا پہ یقین کرنے لگتا ہے وہ اپنے کام کو چھوڑنے لگتا ہے. ایسا کیوں ہے؟ ہمارے پاس دعائے مکارم الاخلاق ہے جو ان صفات کے اندر ڈسٹنگوش کروانے کے لیے ایک بہت اچھی دعا ہے کہ آپ اپنے اندر مسلسل اس کے اوپر محنت کریں کہ آپ کو کہیں اچھی صفت کے پیچھے غلط صفت نہ مل رہی ہو اور آپ اس بات پہ خوش رہیں کہ میں اچھی صفت دے رہا ہوں. اس کے اوپر بہت محنت کرنی پڑے گی ہمیں. اور آخری بات جو آپ سے عرض کروں گا وہ یہ کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی برا معاشرہ کسی اچھے انسان کا راستہ روک لے، یہ پاسبل نہیں ہے. لا یضرکم من ضل اذا تدیتم، ہرگز جو گمراہ ہے وہ تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا اگر تم ہدایت پا جاؤ. برا معاشرہ کبھی بھی اچھے آدمی کا راستہ نہیں روک سکتا. تو آپ کبھی بھی اپنے آپ کو یہ ایکسکیوز نہیں دیجیے گا کہ چونکہ میں بری سوسائٹی میں رہ رہا ہوں زیادہ اچھا نہیں بن پا رہا. یہ ممکن نہیں ہے، قرآن کریم کے اصول کے خلاف ہے. اگر میں اچھا بننا چاہتا ہوں تو یقیناً بن سکتا ہوں، بری سوسائٹی میرا راستہ نہیں روک سکتی. اس کا مطلب ہے میری اچھائی اور برائی میری اپنی ذمہ داری، کسی اور کے کندھوں پہ نہیں ڈال سکتا. یہ چند پوائنٹس جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کرنا تھا. اس میں بہت ساری اور پرسنل چیزیں ہیں جو آپ اپنی پرسنل لائف کے لیے ایڈ کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر آپ ایک سال میں کتنے صفحے پڑھ لیتے ہیں، اس کو دیکھیے اپنے اندر. کہ آپ روزانہ ایک صفحہ بھی پڑھ لیں تو 350 صفحے آپ کو پڑھ لینے چاہیے تھے کم از کم. آپ نے ایک سال میں کتنے صفحے پڑھے ہوں گے اپنے سلیبسز کے علاوہ؟ اس کے اوپر غور کیجیے گا. جو پڑھے ہیں آپ نے اس کی کوالٹی کیا ہے؟ آپ جس کو پڑھ رہے ہوتے ہیں اس کو اپنے اندر لا رہے ہوتے ہیں اور پھر خود اس کو ریفلیکٹ کر رہے ہوتے ہیں آپ نے کیا پڑھا ہے. اس طرح بہت ساری چیزیں جو آپ دیکھ سکتے ہیں. آپ مثال کے طور پر روزانہ قرآن کریم پڑھ رہے ہیں یا نہیں پڑھ رہے؟ اگر نہیں پڑھ رہے آپ ڈفرینٹ ہیں، پھر آپ کچھ اور انسان بن جائیں گے. آپ کو پڑھنا ہے. اور اگر آپ نہیں پڑھ رہے ہیں تو کیا آپ قرآنی معاشرہ بنا سکتے ہیں جو آپ کے نصب العین میں لکھا ہے؟ ظاہر ہے کہ آپ نہیں بنا سکتے. تو اگر آپ نہیں پڑھ رہے تو آپ کیسے بنا سکتے ہیں پھر؟ اس طرح بہت ساری چیزیں جو 2+2=4 کی طرح ہے، اس کو بہت زیادہ اچھے طریقے سے دیکھتے رہیے گا تو آپ کو بہت آسانی ملے گی انشاءاللہ. ہمارے عرائض یہاں پہ اختتام پذیر ہوئے. اس کے بعد شاید کوشچن آنسر ہے، وہ میں بیٹھ کے کرنا چاہوں گا. اپنی ذمہ داریوں سے جو پیچھے ہٹنے لگتے ہیں تو اس کو کس طرح سے ہم اپنے اندر اور اپنے دوستوں کے اندر جو ہے وہ دور کریں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس میں اس طرح سے ہوتا ہے کہ جب ہم خدا پہ یقین رکھنے لگیں تو ہمیں سب سے پہلے دیکھنا ہوگا کہ خدا نے ہم سے کیا چاہا ہے. ٹھیک ہے، میں خدا پہ یقین کرتا ہوں لیکن خدا نے بھی تو مجھ سے کچھ چاہا ہے. مثلا خدا نے مطلب سورہ انفال کے اندر کہتا ہے جب تم کسی گروہ سے ٹکراؤ تو تم کیا کرو. میں خدا پہ یقین رکھتا ہوں تو دیکھوں گا خدا مجھ سے کیا کہہ رہا ہے. اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون. جب تم کسی گروہ کے مقابلے میں آؤ تو ثابت قدم ہو جاؤ اور اللہ کا ذکر کثرت سے کرو. آپ دیکھ رہے ہیں پہلا پوائنٹ کیا ہے؟ ثابت قدم ہو جاؤ. پہلے اپنا کام کرو. اور جو مشہور معروف اللہ کے رسول کی روایت ہے کہ پہلے اونٹ کے پاؤں میں گرا باندھو پھر خدا پہ توکل کرو. خدا ہم سے یہ چاہتا ہے اور خدا تعالیٰ یہ کام کسی سے بھی کروا لے گا لیکن وہ چاہتا ہے میں اپنی ایفرٹس کروں، چاہے اس کا رزلٹ میں نہ دے سکوں کیونکہ وہ میری ایفرٹس بھی دیکھنا چاہتا ہے. تو ہم اس طرح سے اپنے آپ کو کنونس کر سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے خدا نے یہ مصیبت رکھ ڈالی ہے یا خدا نے مجھے چیلنج دیا ہے اور وہ میرے علاوہ کسی اور سے بھی کروا سکتا تھا، بغیر اسباب کی بھی کروا لے گا، اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. علم بنتے ہیں اور اسی طرح جب دینی کام میں آگے آتے ہیں تو جیسے ہم کوئی بات سنتے ہیں تو ہم یہ سوچنے لگتے ہیں کہ میں سناؤں گا تو کیسے سناؤں گا کسی اور کو. یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اس کا مطلب ہے اورینٹیشن ہم خود نہیں رہے ہیں، دوسرے ہو گئے. یہ غلطی آ رہی ہے. میں نہیں کہنا چاہ رہا کہ سب میں ایسا ہوتا ہوگا لیکن میں کہہ رہا ہوں معمولاً ایسا ہو جاتا ہے. تو ہم کیا کریں؟ اپنی اورینٹیشن کو فکس کریں اپنے اوپر کہ نہیں مجھے اپنے آپ کے اوپر محنت کرنی ہے. البتہ یہ خود غرضی بھی نہیں ہے، اگر کوئی چانس ملے گا مجھے تو میں بتاؤں گا بھی، لیکن یہ ہے کہ اورینٹیشن اپنے آپ کو رکھیں گے تو بہت سارے مسائل حل ہوتے ہیں.
اگر آپ نے اس بارے میں بڑی اچھی بات کی تھی کہ جو بعض دوستوں نے جو ہے نا وہ ممبر میں بات نہیں اٹھا لیا تھا، لیکن اس میں ایک مسئلہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر جب میرے ممبر پہ معاویہ کو دیکھنا تو اس کا جو ہے قاتل کرنا، لوگوں نے قاتل نہیں کیا تو یزید جیسا حاکم مسلط کر دیا گیا ہے. آگے مطلب قتل کر دیا جاتا تو یزید جو ہے نا مسلط نہیں ہوتا. اب یہاں پر چونکہ بہت زیادہ انویژن ہو رہا ہے، نظریاتی انویژن بہت زیادہ ہو رہا ہے. ابھی جامعہ میں ایک واقعہ ہوا کہ جس میں جو ہے نا وہ اس کو روکنے کا طریقہ وہی تھا، اس کے علاوہ کوئی طریقہ کیونکہ موجود نہیں تھا کہ اس طرح روکا جا سکے. تو اس کو کس طرح ہم جو ہے نا وہ کاؤنٹر کر سکتے ہیں؟ ہاں، اس میں یہ بات آپ کی صحیح ہے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو ایک ایکسٹریم میجر پہ جانا ہوتا ہے، لیکن ظاہر ہے اس بات کو طے کرنا کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں مجھے ایکسٹریم میجر پہ جانا ہے، یہ شاید ہر ایک کے بس کا نہیں ہونا چاہیے. یہ کچھ خاص لوگوں کی زندگی میں، یعنی کچھ خاص لوگوں کے پاس یہ صلاحیت ہونی چاہیے کہ وہ یہ فیصلہ کر سکیں کہ آیا ایکسٹریم میجر پہ جانا ہے یا نہیں جانا ہے. تو یہ بات صحیح ہے، یہ مجھے سمجھ میں آتا ہے کہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم کبھی ایسا کرنا پڑے گا، لیکن اگر آپ اس کو ریپیٹ کریں گے یا اگر اس کی غیر اس کی جہاں پہ اس کی اہل تھی اس کی جگہ پہ استعمال نہیں کریں گے تو ظاہر چیلنجز آپ کے لیے بڑھتے چلے جائیں گے. ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ ہم سوسائٹی میں ایک سنت ڈال رہے ہوتے ہیں، پھر ہمارے ہاتھ میں نہیں ہوتا، اس میں چلنا ہوتا ہے. پھر تو ہمیں سنت ڈالنے سے پہلے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ اس کا آخر میں جاتے ہوئے اثر کیا ہونے والا ہے. مثال کے طور پر اس کے لیے ایک سمبولک ایونٹ بیان کیا جاتا ہے کہ جب امام خمینی کے دور میں آیت اللہ منتظری کی جانشینی کا معاملہ ختم ہو گیا تھا، تو ان کے دور میں جب آیت اللہ منتظری کی جانشینی کا معاملہ ختم ہو رہا تھا تو آیا یہ امام خمینی کے لیے سخت تھا یا آسان تھا؟ تو سب کہہ رہے تھے کہ نہیں، یہ بہت سخت فیصلہ ہے. کیوں؟ سب پر کوشچن آئے گا، پورے نظام پہ کوشچن آئے گا کہ نظام نے اس کو بنایا ہی کیوں تھا اصلا. صحیح ہے، جبکہ ایک جگہ پہ جا کر یہ کرنا پڑ گیا اور امام خمینی نے کیا، اور ظاہر بہت سخت فیصلہ رہا ہوگا ان کے لیے بھی. تو یہ بات صحیح ہے کہ بعض جگہ ایکسٹریم لیول پہ جا کر کچھ میجرز لینے پڑتے ہیں، لیکن میرا اپنے خیال ہے کہ ایکسپرٹس کو ڈیفائن کرنا چاہیے کہ آیا یہ وہ جگہ ہے یا نہیں ہے. ابھی میں جس طرح میرے آڈینس ہوگی اس سوال کو دوبارہ میں ریپیٹ کروں گا. جیسے یہ جو ہے نا وہ کون اس پر مثال کے طور پر ایکسپرٹس جو ہے نا وہ اپنی ذمہ داری نہیں نبھا رہے ہیں. ایک بحیثیت ایک عام انسان کے میں محسوس کر رہا ہوں کہ یہ غلط ہو رہا ہے، اور یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو قول تھا اس کے مطابق میں جو ہے نا سزاوار، میں جو ہے نا گناہ گار ہو رہا ہوں. اگر مثال کے طور پر میں یہ کام کرتا ہوں، یا یہ جو ہے نا آج سے کچھ سال پہلے 5-6 سال پہلے ایک واقعہ ہوا تھا جامعہ سپتین میں، وہ بالکل ایسا ہی تھا کہ اس میں کچھ لوگوں نے اس واقعے میں لوگوں نے جو ہے نا اپنی ذمہ داری نبھائی، معاملہ بہت زیادہ جو ہے نا اچھے طریقے سے ٹیکل ہو گیا. لیکن اس وقت ذمہ داری نہیں نبھائی جا رہی تھی، جس کی وجہ سے جن لوگوں نے یہ کام کیا تھا ان سے پوچھو، وہ لوگ تو یہ کال سنا رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ اگر جو ہم نے فلاں صاحب سے بات کی وہ لوگ کچھ نہیں کر رہے تھے. تو اس کو مطلب کیسے جو ہے نا وہ ٹھیک ہے ہمیں آخر تک دیکھنا پڑتا ہے کہ نتائج کیا نکلیں گے، لیکن ایک نتیجہ اس کا یہ بھی نکلنا ہے کہ اس کے بعد سے ان صاحب نے وہ تو حرکتیں کی لیکن شاید اتنی ایکسٹریم لیول پہ نہیں کی جتنی اس سے پہلے کر رہے تھے. ہاں، یہ ظاہر ہے کہ ریزلٹس کو ڈیفائن کرنا آپ کے ہاتھ میں ہے. آپ ریزلٹس ڈیفائن کر سکتے ہیں کہ آپ یہ بتائیں کہ میرے خیال میں پازیٹیو ہوا، اور ممکن ہے کوئی یہ کہے کہ میرے خیال میں اچھا نہیں ہوا. تو یہ تو ایک سوشل سائنسز کا ایک بیہیویئر ہوتا ہے، یہ میتھمیٹیکل نہیں ہوتے، اس میں 2+2 4 نہیں ہوتا، اس میں بہت گنجائش ہوتی ہے ریزلٹس ڈیفائن کرنے کی. لیکن اس کے باوجود میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، بعض اوقات ہم لوگ وہ نہیں کر پائیں گے جو ہم فوری طور پہ چاہ رہے ہوتے ہیں، لیکن شاید اگر کوئی لمبا پلان بنائیں تو ہم کسی اور طریقے سے اس سے بہتر کر پائیں اور اس کی ہمیں ضرورت نہ پڑے. تو یہ ہوتا ہے بعض جگہ کے اوپر وہ امام خمینی ایک لفظ استعمال کرتے تھے، صبر انقلابی. تو انقلاب کی نیچر جو ہوتی ہے معمولاً صبور نہیں ہوتی، صابر نہیں ہوتی. انقلاب برا ایک آؤٹ بسٹ ہوتا ہے اس کے اندر. تو امام کہتے تھے نہیں، انقلابی کے لیے بھی صبر کی ضرورت ہوتی ہے. تو ممکن ہے کہ مجھے اس آدمی کی حرکت اچھی نہ لگی ہو، میں چاہتا ہوں اس کو ابھی فوراً کاؤنٹر کروں، لیکن ممکن ہے کہ اگر میں 1 سال کچھ اور چیز پر محنت کروں تو پھر یہ کاؤنٹر اس کے بغیر بھی ہو جائے. صحیح، تھوڑا سا سوچنا پڑے گا. لیکن بہرحال میں ابھی بھی یہ نہیں کہہ رہا کہ ایکسٹریم میجرز کبھی نہیں ہونے چاہیے. نہیں، بعض اوقات لینے پڑتے ہیں، لیکن بہت کیلکولیٹڈ ہونا چاہیے. اس وقت اوور آل میں عرض کروں، اس وقت کیلکولیٹڈ نہیں ہے، اس وقت بہت ایموشنل ہے
اور اس ایموشنل کے نتیجے میں ہم لوگ بعض اوقات بہت غلط فیصلے بھی کر رہے ہیں اس وقت. ہاں صحیح. مینٹیلٹی کا ایک طریقہ کار ایسے میں آپ سے عرض کرتا ہوں، بہت جسے کہتے ہیں چھوٹی سطح پہ جا کے سوچتے ہیں. مثلا آپ کبھی آپ کے گھر میں ایسا ہوتا ہوگا کہ آپ گھر میں داخل ہوئے اور چیزیں بکھری ہوئی ہیں. صحیح. یہ جو چیزیں بکھری ہوئی ہیں یہ آپ کو ایک میسج دے رہی ہوتی ہیں. وہ کیا؟ وہی کہ آپ اور بکھیر سکتے ہیں کیونکہ سب بکھرا ہوا ہے. اچھا اگر یہ ساری چیزیں آرگنائزڈ ہوں تو آپ کو میسج کیا ملے گا؟ کہ آپ نہیں بکھیر سکتے. کیوں؟ اگر آپ نے بکھیرا تو آپ ون اینڈ اونلی ہوں گے جس نے ان آرگنائز بیہیویئر دکھایا. یہ مینٹیلٹی ہے جو انوائرمنٹ سے حاصل ہو رہی ہوتی ہے. مثلا ایک بس میں آلریڈی کوڑا پڑا ہوا ہے تو آپ کو کوڑا پھینکنے کی ہمت ہوگی یا نہیں ہوگی؟ ہوگی. اور اگر بالکل نہیں پڑا ہوا پھر نہیں ہوگی. یہ فرق ہوگا. اسی طریقے سے بہت ساری مثالیں ہیں اس کی. جہاز میں لوگ تھوڑے سے بہتر بیہیو کر رہے ہوتے ہیں بس کے مقابلے میں، کیونکہ جہاز میں انوائرمنٹ بہت کنٹرولڈ انوائرمنٹ ہوتا ہے، تو اس وجہ سے وہ اس کے مقابلے میں بیہیویئر ان کا اچھا ہو جاتا ہے. اچھا یہ میں اور آپ کیسے کریں؟ سب سے پہلے یہ چیک کریں کون سی چیز مینٹالٹی کو اس وقت سب سے زیادہ متاثر کرے گی. مثلا ایسے ہی دیکھو، میں سوچتا ہوں پریکٹیکلی اس پہ بات کی جائے. مثلا انہوں نے یہ کپڑا لٹکایا ہے. صحیح. یہ جو کپڑا لٹکا ہوا، یہ کپڑا کیوں لٹکایا جاتا ہے؟ تاکہ آپ کو میز کے نیچے کی گڑبڑ نظر نہ آئے. صحیح ہے. کیوں؟ تاکہ آپ کا دماغ اس ان آرگنائز بیہیویئر کو نیچے نہ دیکھے، آرگنائز بیہیویئر کو دیکھے. یہ اس لیے کیا جاتا ہے. اچھا اگر یہ لٹکا ہی غلط ہو پھر کام خراب ہو گیا. جس کا کام تھا کہ آرگنائزیشن دکھائے اس نے خود ان آرگنائز بیہیویئر دکھا دیا. صحیح. تو آپ کو جگہ جگہ چیک کرنا پڑتا ہے کون سی چیز دماغ کو سب سے زیادہ متاثر کرے گی. میں وہ بچوں والی جو مثال دے رہا تھا، آپ گھر میں داخل ہوئے، گھر میں چیزیں بکھری نہیں ہیں، تو آپ سب سے پہلے کیا کرنے کی کوشش کرتے ہیں؟ مثال کے طور پر اس میں 10 چیزیں ہو سکتی ہیں. آپ کیا کرتے ہیں؟ کچھ چیزوں کو جن کی جگہ پہلے سے طے ہوتی ہے ان کو آپ وہاں پہ رکھنا شروع کر دیتے ہیں. یہ وہ کام ہے جو کم سے کم ضروری ہے چینج کو کریٹ کرنے کے لیے. اس میں آپ کو نہیں سوچنا ہے. کیوں؟ جگہیں پہلے سے طے ہوئی نہیں ہیں. ٹھیک ہے. مثلا اگر آپ آفس کو آرگنائز کرنا چاہ رہے ہیں، 3 اسٹیپ میں کام کر سکتے ہیں. نمبر 1، ہر چیز کی جگہ پہلے سے طے کر لیں. نمبر 1. نمبر 2، حتیٰ وقتی طور پر بھی کسی چیز کو اس کی غلط جگہ پہ مت رکھیں. حتیٰ وقتی طور پر بھی. مثال کے طور پر ایسی میں مثال دیتا ہوں آپ کو. آپ اپنے گھر میں مثال کے طور پر ٹوتھ برش سے آپ نے برش کیا، اس کے بعد آپ نے برش کو کہاں رکھنا ہوتا ہے؟ اگر آپ نے یوں ہی واش بیسن پہ چھوڑ دیا، آپ نے ایک اور مشکل ایجاد کر دی. اب کوئی اس کو بھی اٹھائے. صحیح ہے. آپ جب اسکول یا کالج کے لیے تیار ہو رہے ہوتے ہیں تو آپ کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ آپ اپنے گھر والوں کا بوجھ بڑھا رہے ہوتے ہیں. کیوں؟ آپ اپنی ہر چیز غلط جگہ پھینک رہے ہوتے ہیں. اچھا اگر آپ اس کو صحیح جگہ پہ رکھ دیں تو کیا ہوگا؟ آرگنائز بیہیویئر. آرگنائز بیہیویئر. آپ اس طرح چیزوں کو چینج کر سکتے ہیں. پہلا کام، ہر چیز کی جگہ طے کرو. نمبر 1. نمبر 2، ایکسیڈنٹلی اور ٹیمپرریلی بھی کسی بھی چیز کو غلط جگہ پہ مت رکھو. نمبر 2. اب میں اس کے پوائنٹس بہت زیادہ ہو سکتے ہیں، میں ابھی اس کو اتنے پہ چھوڑ دیتا ہوں. 2 کام کر لیں صرف. ویسے میں 3-4 پوائنٹس اس کے بیان کرتا ہوں، لیکن یہ کہ اگر آپ صرف یہی 2 کام کر لیں. نمبر 1، ہر چیز کو اس کی جگہ پہ رکھیں، ہر جگہ طے کریں پہلے. نمبر 1. نمبر 2، ہر چیز کو اس کی جگہ پہ رکھتے چلے جائیں، تو آپ کی زندگی میں بہت ساری چیزیں. اچھا اس کو ہم ٹیکنیکلی امیر المومنین کی دی ہوئی تعریف کے مطابق اس کو ہم عدل کہتے ہیں. درود بھیجیے گا محمد و آل محمد. اس کو ہم کہتے ہیں عدل. وضع الشیء فی موضعہ، ہر چیز کو اس کی جگہ پہ رکھنا. امام نے فرمایا عدل. تو یہ عدل آپ نے کرنا ہے. کیوں؟ کیونکہ جو امام آئیں گے وہ عدل کریں گے. یملأ الارض قسطا وعدلا کما ملئت ظلما وجورا. تو اس عدل کو آپ کہاں سے شروع کریں؟ آپ کالج کے لیے تیار ہوتے وقت اپنے بیہیویئر سے شروع کریں. عدل. عدل کیا تھا؟ ہر چیز کو اس کی جگہ پہ رکھو. چھوٹی سی جگہ سے شروع کریں تاکہ آپ کی زندگی پہ عدل حکومت کرے. پھر آپ ایک عادل حکمران کے لیے ایک عادل
سپاہی بن سکتے ہیں. چھوٹی چھوٹی چیزوں سے کوشش کریں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ نے ایک بات کہی کہ خود پہ کام کریں, ٹھیک ہے. اگر اس چیز کو دیکھا جائے, چلے میں خود پہ اگر کام کرتا ہوں, میں یونٹ لیول پہ بات کروں گا کہ جو ہماری ذمہ داری ہے اور جو چیز ہم جو ذمہ داریاں سنبھال رہے ہیں جس معاملات میں ہیں اس والے سے بات کروں گا کہ اگر میں خود کو دیکھ رہا ہوں, میں خود کو صحیح کر رہا ہوں, تو اگر دوسرا جو کوئی ہے وہ کوئی اگر کچھ غلط کر رہا ہے تو میں اس چیز کو چھوڑ دوں. پھر ایک چیز تو یہ, دوسرا یہ کہ اگر آپ بالکل ہماری اسپیچ کے شروع میں تھے کیا یہاں پہ؟ جی جی آپ کو یاد ہے میں نے آپ سے کہا تھا اگر دو پاسبلٹیز ہوں کہ ایک اچھا میننگ نکل سکتا ہو اور ایک غلط نکل سکتا ہو, تو آپ کون سا لے لیں؟ اس میں کیا کر رہے ہیں آپ؟ میں آگے اس بات کو کنفیوز کر رہا ہوں. میں آپ کو آپ ایک پازیٹیو سائڈ لے سکتے ہیں. پازیٹیو سائڈ یہ ہے کہ اپنے اوپر بھی کام کریں گے, اور آپ اگر کسی چیز کو دیکھیں گے جو غلط, انتہائی غلط ہو رہی ہے, جیسے ان بردر نے کہا تھا کوئی ایکسٹریم میجرز لینے پڑتے ہیں, تھوڑا بہت امر بالمعروف, آپ کو ظاہر ہے وہ امر بالمعروف واجبات میں سے ہے, وہ تو آپ کریں گے, لیکن اورینٹیشن کیا ہوگی؟ اورینٹیشن آپ کی اپنی ذات, اپنے آپ کو بہتر کریں گے تو آپ ہر کام کو بہتر کر سکتے ہیں. یہ مطلب ہے اس کا. صحیح. اور دوسری ایک چیز کہ اگر ہم خود ٹھیک ہیں اور دوسری ایک چیز اگر غلط ہو رہی ہے, ٹھیک ہے, اس کو اگر ایک موقع دیا بھی گیا, کوئی اگر زیادہ ہے, کوئی بھی کچھ غلط کر رہا ہے, اس کو ایک موقع دیا بھی گیا کہ یہ چیز غلط ہے, یہ ریسٹرکشنس ہیں, آپ اس چیز کو سمجھیں, یہ چیز آپ چھوڑ دیں, ٹھیک ہے, اور پھر بھی اگر وہ اس کام کو انجام دے رہا ہے, ٹھیک ہے, تو کیا تنظیمی یونٹ لیول پہ اس کو نکال دینا صحیح ہوگا, بہتر ہوگا؟ کیونکہ اس وجہ سے دوسرے جو اور برادران ہیں وہ بھی اس وجہ سے خراب ہو رہے ہیں. پتہ نہیں کتنے سینیریو اس کے اندر بن سکتے ہیں ابھی بھی. مثال کے طور پر آپ کے اس سینیریو کے اندر جو آپ نے ابھی کریٹ کیا چند جملوں کے ذریعے سے, اس میں بہت ساری پاسبلٹیز بن سکتی ہیں. ہر پاسبلٹی کا علیحدہ ایک حکم ہوگا. ممکن ہے وہ بندہ ایسا ہو جو کسی اور کی سنے, میری نہ سنے, میں سناؤں گا تو شاید اور زیادہ پرووک ہو جائے, کوئی اور سنائے اس کو. ممکن ہے اس بندے کے اوپر اگر پہلے کوئی تھیوریٹیکل ورک کیا جائے پھر اس کو دعوت دی جائے اچھائی کی تو یہ سن لے گا. ممکن ہے یہ بندہ ایسا ہو کہ نہیں, اس کو کسی بات کا اثر نہیں ہونا ہے, اس کو کسی سختی کا اثر ہونا ہے. ممکن ہے وہ سختی میں کروں, ممکن ہے وہ سختی کوئی اور کرے. پتہ نہیں کتنے سینیریوز بن جائیں گے. یہ ڈفرینس ہے پریکٹیکل سائنسز اور ہیومن سائنسز کا, کہ ہم ہیومن سائنسز میں میتھمیٹیکل فارمولاز نہیں بنا سکتے. ہمیں جو کیس اسٹڈی جس کو ہم لوگ کہتے ہیں, اس کیس اسٹڈی کے اوپر جانا پڑتا ہے. اگر ہر ممکن کوشش اگر کر کے دیکھ لی گئی ہو تو پھر کیا یہ چیز ٹھیک ہوگی کہ اگر اس کو اس تنظیم سے اگر نکال دیا جائے, کیونکہ اس پہ پھر اس وجہ سے دوسرے تو ٹھیک ہو جائیں گے. مثال کے طور پر اگر کسی ایک لڑکی کچھ غلط کیا اس کو ہر ممکن کوشش اصلاح کر لی گئی ہے, پھر بھی وہ لائن پر نہیں آ رہا, ٹھیک ہے, تو اس وجہ سے دوسرے تو خراب ہو رہے ہیں نا. اگر اس کو نکالیں گے تو دوسرے آٹومیٹیکلی ٹھیک ہو جائیں گے. یہ بھی ایک چیز ہے. آٹومیٹیکلی ہرگز ایسا نہیں ہوگا. آٹومیٹیکلی کبھی بھی نہیں ہوگا. اس کے اپنے ریزنز ہوں گے, اس کے اپنے کازز ہوں گے دوسروں کے ٹھیک ہونے کے. یہ کہ آپ اس بندے کو نکالیں یا نہیں نکالیں, میرے خیال میں کانسٹیٹیوشنل لیول کے اوپر سیٹ کرنا ہوگا کہ کانسٹیٹیوشن کے اندر اس بات کی گنجائش کہاں تک ہے, کس حد تک ہے. اس ڈسکشن کے ذریعے طے نہیں ہو پائے گا. مطلب اس پہ کام کرنا چاہیے. بالکل. پریسائز کریں پلیز. نہیں ابھی یہ اس میں تھوڑی دیر میں یہ پتہ چل جائے گا کس کو نکلوانا چاہ رہے ہیں, تو اس سے پہلے روکنا ہمیں سے. اگر میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا تھا, آپ کی تقریر سے بھی بہت اس میں سے باتیں ملی, اس کے ساتھ ساتھ میں ایک اور نقطے کی جانب آپ سے جو ہے رہنمائی حاصل کرنا چاہ رہا تھا کہ آج اگر آئی ایس او کے حوالے سے دیکھا جائے, امامیہ اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن کے حوالے سے دیکھا جائے, تو امامیہ اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن ایک نیوٹرل ادارہ ہے ملت کے اندر, قوم میں. لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم مختلف سیاسی جماعتوں کی طرف جھکاؤ زیادہ ہو جاتا ہے. تو ایز اے اسٹوڈنٹ جماعت کس سیاسی جماعت کی یعنی کتنا جھکاؤ ہونا چاہیے, کس تو نہیں بولوں گا, لیکن کتنا جھکاؤ ہونا چاہیے اور کس حد تک جو ہے
ہمیں پروگرام میں ساتھ دینا چاہیے اور یہ کیا حدود و قیود ہونی ہے؟ میرا اپنا خیال ہے کہ میں اس کیپیسٹی میں یہاں نہیں آیا ہوں. یہ جو بات ہے یہ بالکل آرگنائزیشنل ایشو ہے, اور اس آرگنائزیشنل ایشو میں یقیناً کانسٹیٹیوشن کے اندر وہ جگہ ہوگی جس نے اس ایشو کو ایڈریس کرنا ہے. میں وہ باڈی نہیں ہوں. کانسٹیٹیوشن کے اندر کوئی باڈی ہوگی جس کا کام ہوگا کہ وہ اس ٹائپ کے اسٹریٹجک ایشوز کو ایڈریس کرے. میرے خیال میں اس سے رجوع ہونی چاہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سوال یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ روایات مثلاً یہ آیا ہے کہ آخری زمانے میں جو ہے وہ زیادہ حسن ظن رکھنے سے پرہیز کیا جائے, ورنہ انسان جو ہے وہ خسارے کی طرف جانا شروع ہو جاتا ہے. تو اس حوالے سے یعنی وہ کون سی چیزیں ہیں کہ جنہیں دیکھ کر یہ فیصلہ کیا جائے کہ جو ہے وہ اب یہاں تک حسن ظن رکھنا ہے اور اس کے بعد سے جو ہے وہ اب حسن ظن نہیں رکھنا؟ اس حوالے سے اگر آپ کوئی رہنمائی کریں. اصل میں یہ جو بالکل آپ نے صحیح کہا, ایسی ایک روایت ہمارے پاس موجود ہے, لیکن اسی طرح کی بہت ساری ایسی روایتیں موجود ہیں کہ اگر ایک معاشرہ بہت زیادہ بگڑا ہوا معاشرہ ہوتا ہے تو بہت سارے بیہیویئر جو اچھے معاشرے میں غلط کہلاتے ہیں اس معاشرے میں شاید غلط نہیں کہلا پائیں. مثال کے طور پر مثلا فرض کرو کوئی خاتون ہے جو پردہ اچھا نہیں کر رہی ہیں, اگر اس کو کمپیئر کیا جائے تہران سے, اور اگر اسے کمپیئر کیا جائے مثال کے طور پر ٹرکی سے, استنبول سے, تو شاید پردہ برا نہیں ہے اس کا. ایک ہی بیہیویئر ہے, لیکن مختلف انوائرمنٹس کے اندر مختلف ججمنٹس آ سکتی ہیں اس کے اوپر. یہ جو برا معاشرہ ہوتا ہے, جیسے آپ نے کہا روایت میں, برا معاشرہ حسن ظن کا امکان کم کر دیتا ہے, لیکن یہی برا معاشرہ اپنی برائی کی وجہ سے بعض برائیوں کو نظر انداز کرنے پہ مجبور بھی کر رہا ہوتا ہے, کیونکہ ہمیں معلوم ہوتا ہے معاشرہ برا ہے. اس کے اندر یہ آدمی اگر ادھر تک بھی آ جائے تو اس نے محنت کی ہے, اس کا مطلب. تو یہ ایک کمپلیکس ایشو بنے گا. اس طرح ہم یہ طے نہیں کر پائیں گے کہ ہم کہاں پہ جا کے حسن ظن ختم کر دیں. مثال کے طور پر ایشوز ہو سکتے ہیں. مثال کے طور پر اگر دین کے ساتھ دشمنی کا معاملہ ہے, جیسے مثال کے طور پر امام خمینی فرمایا کرتے تھے امریکہ کے معاملے میں, تو کیا امریکہ سے حسن ظن رکھیں ہم؟ نہیں. اس نے اپنے تجربے سے ثابت کیا ہے کہ اب اس کے ساتھ حسن ظن کی گنجائش نہیں ہے. یا مثلا کوئی صہیونی حکومت سے حسن ظن رکھے, اب اس کی گنجائش نہیں ہے. اس ٹائپ کی جگہوں کے اوپر گنجائش نہیں ہے. لیکن وہ جو جنرل بیہیویئر کے اندر میں اور آپ ایک دوسرے کے ساتھ مسلمان ہیں, زندگی گزار رہے ہیں, اس میں گنجائش ابھی بھی, اس میں کوئی مشکل نہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آئیے تو جانا کرا کہ نام جاننے کا بات ویسا آپ نے بات کی کہ چینج پرماننٹ مائنڈ سیٹ. اگر کوئی شخص کسی شخص کا مائنڈ بنا ہوا ہوتا ہے کہ فلاں شخص غلط ہے, تو اس کے مائنڈ کو کس طرح چینج کیا جائے؟ ہاں, میں پھر دوبارہ کہوں گا اورینٹیشن ہم اپنے اوپر رکھیں کہ میں اپنے آپ کو کیسے چینج کروں گا. بہت سارے لوگوں کو ہم اچھی پازیٹیو تھنکنگ پہ لا سکتے ہیں اگر ہماری اپنی اورینٹیشن صحیح ہو. ایک آدمی کا مائنڈ سیٹ بنا ہوا ہے کہ وہ غلط کسی کے بارے میں کہ وہ غلط ہے, ہم اس کو آرگومنٹس دیں گے وہ ہماری نہیں سنے گا. میرا اپنے یہ خیال ہے کہ پریکٹیکل کیریکٹر ہوتا ہے, کردار ہوتا ہے, وہ انسانوں کو متاثر کر دیتا ہے. مثلا جیسے ہمارے پاس روایت موجود ہے کہ کوئی شامی تھا, وہ امام کے پاس آیا, اس نے امام کو نعوذ باللہ برا بھلا بھی کہا. امام کبھی اس سے ملنے چلے گئے, اس سے جا کے حال احوال پوچھا, اس کی مشکلات کو شیئر کیا اس کے ساتھ, اس کی کچھ پرابلمس کو سالو کیا, یہاں تک کہ اس نے ریئلائز کیا کہ وہ جو سوچ رہا تھا اس کا مائنڈ سیٹ صحیح نہیں تھا. میرا اپنا یہ خیال ہے کہ جو ذاتی تجربے ہوتے ہیں زندگی کے وہ بہت کچھ سکھاتے ہیں. ہم کسی شخص کو دلیل دے کے شاید اس کے غلط مائنڈ سیٹ کی وجہ سے دلیل دے کے قانع نہیں کر پائیں گے, وہ ہماری دلیل کو بھی منفی لیتا چلا جائے گا. تو بہت بڑا کوئی کیریکٹر اس کے سامنے نظر آئے تو پھر شاید وہ کہیں اپنے ارادے کو تبدیل کرے گا. جیسے اگر کسی شخص کا کسی اور کی طرف مائنڈ سیٹ ہو کہ یہ غلط ہے, مگر میں مسلسل کہہ رہا ہوں, میں اس پہ کم محنت کرنا چاہ رہا ہوں کہ میں کسی اور کو کیسے چینج کروں. کاش آپ لوگ اس پہ محنت کریں کہ ہم اپنے آپ کو کیسے چینج کریں, اس کے اوپر زیادہ محنت کریں, فوکس اس پہ رکھیے. آپ وہ جو دوسرے لوگوں کا مائنڈ سیٹ ہے اس کو کیسے چینج کرنا ہے, بعض اوقات میں خود کہتا ہوں اس کو چھوڑ دو, اگر اس کو نہیں سمجھ میں آ رہا چھوڑ دو اس کو, لیکن آپ اپنے کام کو پازیٹیولی کریں. آپ اپنے کام کو پازیٹیولی کریں گے تو شاید آپ اس کے مائنڈ سیٹ کو بھی چینج کر پائیں گے. لیکن اگر وہ پازیٹیو کام ہمارا نظر نہیں آئے, مثال کے طور پر ایسے ہی میں کہہ رہا ہوں, کچھ لوگوں کے مائنڈ سیٹ میں ایسا ہے کہ وہ مراجع کو اچھا نہیں سمجھ رہے,
برا سمجھ رہے ہیں, گالیاں بھی دے رہے ہیں. اب میں اس کے مائنڈ سیٹ کو چینج کرنا چاہتا ہوں, کیسے چینج کروں؟ بعض ایسے ہیں کہ ان کے سامنے لاکھ آپ نے دلائل دے دیے, ان کے سامنے تاریخی شواہد دے دیے, اور ان کے سامنے پتہ نہیں کیا کچھ کر دیا, انہوں نے چینج نہیں ہونا ہوتا. میرا اپنے خیال ہے کہ اس موقع کے اوپر ہمیں اپنے بیہیویئر کے اوپر بہت محنت کرنی پڑے گی. اپنے اوپر اتنی زیادہ محنت کریں ان کو پازیٹیو چیزیں نظر آئیں, تو جس میں امکان ہوگا کہ وہ چینج ہو سکے وہ خود چینج ہوگا. اور یقیناً کچھ لوگ ایسے ہوں گے جنہوں نے قطعاً چینج نہیں ہونا ہوگا, تو ہم 100% چینج نہیں لا پائیں گے, لیکن اپنے پازیٹیو بیہیویئر سے بہت سارے لوگوں کو ہم بہتری کی طرف لا سکیں گے. نام ڈار سے بتا دی سر, آپ نے ایک بات کی کہ دشمن پر حملہ کرنے سے پہلے اس کی اسٹریٹجی جاننی چاہیے. مطلب اس سے ہم کیسے معلوم, کیسے اس کو جانیں کہ وہ کیا مطلب کیا کرنا چاہتا ہے اور ہم اس پہ کیسے حملہ کریں؟ ہاں, بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے وہی کہ ہم دشمن کی اسٹریٹجی کو کیسے جج کرتے ہیں. تو بہت آج کل کے زمانے کا کرٹیکل ایشو اس کے اوپر دیکھ لیتے ہیں ایسی پریکٹس کے طور پر. وہی کہ ہمارے پاس ٹارگیٹ کلنگ ہو رہی ہے, جس میں شیعہ شہید ہو رہے ہیں. تو آپ کو اپنے آپ سے پوچھنا پڑے گا دشمن کی اسٹریٹجی ٹارگیٹ کلنگ کے پیچھے کیا ہے. تو ہم پہلے لیول میں سوچتے ہیں کیا ٹارگیٹ کلنگ کے پیچھے ان کی اسٹریٹجی ہمارے نمبر کو کم کرنا ہے. تو میں گارنٹی سے کہہ رہا ہوں وہ یہ کام نہیں کر سکتے, اس ٹارگیٹ کلنگ کے ذریعے نہیں کر سکتے. کیوں؟ یہ جو ٹارگیٹ کلنگ ہو رہی ہے ورسٹ سینیریو کے اندر روزانہ 10 پہ جائے گی. ابھی تک جو گزشتہ چند سالوں کا بیہیویئر ہے, 15-20 سالوں کا, ورسٹ کیس بھی ہوا تو یہ روزانہ 10 سے زیادہ نہیں جائے گی. اس کا مطلب ہے روزانہ 10 پہ گئی تو یہ 3500 انسان ایک سال کے اندر ہوں گے. اور ہماری تعداد پاکستان کے اندر اتنی زیادہ ہے کہ روزانہ 3500 بندے مار کر, ہر سال 3500 بندے مان کر انہیں کچھ حاصل نہیں ہوگا, ہماری تعداد کم نہیں ہوگی. تو ممکن ہے کوئی کہے کہ نہیں, نمبر کم کرنا ہدف نہیں ہے, انٹلیکچوئلس کو مارنا ہدف ہے. تو میں گارنٹی سے کہہ رہا ہوں کہ جو مرنے والے لوگ ہیں ان کو اٹھا کے دیکھو, سارے انٹلیکچوئلس ہیں کیا؟ نہیں. اور کیا واقعاً انٹلیکچوئلس کو ٹارگیٹ کیا جا رہا ہے کیا؟ میرا نہیں خیال. پیٹرن جج کرنے کی کوشش کرو, پیٹرن کیا ہے ان کے مارنے کا. تو پیٹرن آپ دیکھیں گے بعض اوقات بہت ہیپیزرڈ ہے. کبھی ڈاکٹرز کے پیچھے پڑتے ہیں تو ڈاکٹرز کو ہی مارتے رہتے ہیں, کبھی لائرز کے پیچھے پڑتے ہیں, کبھی مثال کے طور پر عام آدمی کے پیچھے پڑ جاتے ہیں, عام آدمیوں کو مارنا شروع کر دیتے ہیں. میرا اپنے خیال ہے اسٹریٹجی نمبر نہیں ہے, اسٹریٹجی اسپیشلائزیشن بھی نہیں ہے, کوئی سرٹن اسپیشلائزیشن جیسے ڈاکٹر یا لائر وغیرہ نہیں. اسٹریٹجی پینک کریٹ کرنا ہے, اسٹریٹجی رفٹ کریٹ کرنا ہے, جھگڑا کریٹ کرنا ہے, کہ ایسا کوئی پینک کریٹ کیا جائے کہ جس کے اندر انسان اور ایک کمیونٹی اپنے دماغ کو کھو بیٹھے اور وہ ایسے کام کرے جو اس سے کروانا چاہ رہے ہیں. ایک تھیوری ہے جس کو آج کل بہت زیادہ استعمال کیا جاتا ہے, شاک ٹریٹمنٹ. 1970s میں جو مینٹل النس کے اوپر کام کرنے والے ڈاکٹرز تھے ان کے پاس ایک احمقانہ علاج تھا. وہ یہ کرتے تھے کہ انسانوں کو الیکٹرک شاک لگاتے تھے, اور وہ کہتے تھے کہ ان الیکٹرک شاکس کے نتیجے میں مائنڈ اور برین ایک وقت میں 0 پہ آ جائے گا, تو آپ دوبارہ ڈیزائن کر سکتے ہیں اسے. شاک ٹریٹمنٹ, یہ جو شاک ٹریٹمنٹ ہے یہ سائیکالوجی سے نکل کر, ایکچولی سائیکیٹرک فیلڈ سے نکل کر سائیکالوجی اور بعد میں سوشالوجی میں بھی استعمال ہوا. تو مثلا کہتے ہیں کہ ایک قوم کو اگر کوئی شاک دے دیا جائے تو اس کو ری رائٹ کیا جا سکتا ہے. تو مثال کے طور پہ کیسے شوق, جیسے ابھی شوق ہمیں پشاور کے ایونٹ پہ لگا ہے. پشاور کے ایونٹ نے ہماری مینٹیلٹی کو بالکل ری رائٹ کرنے کے لیے تیار کر دیا. یعنی ہمیں جیسے ہمارے بورڈ کے اوپر بہت کچھ لکھا تھا, کسی نے ایک دم صاف کر دیا اور کہا دوبارہ لکھ دو, اب دوبارہ لکھ رہے ہیں لوگ. ایسا فرانس کے اندر بھی یہی ہوا. فرانس کے اندر جو میگزین کے آفس میں لوگ گئے اور 2-3 دن کے اندر 17 بندے مارے, فرانس کی ساری مینٹیلٹی کو انہوں نے ری رائٹ کر لیا. اس کو کہتے ہیں شاک ٹریٹمنٹ, شاک تھراپی بھی کہتے ہیں. یہ بڑی خطرناک چیز ہوتی ہے. شاید یہ کسی ٹائم پر ہم سے یہ کروانا چاہ رہے ہوں گے کہ ہم ایک ٹائپ کی مینٹل النس کے اندر پھنس جائے ہماری کمیونٹی, اور ایسے کام کرے جو یہ ہم سے کروانا چاہ رہے ہیں. شاید یہ ان کا آبجیکٹیو ہے, یہ ان کی اسٹریٹجی ہے. اگر نمبر اسٹریٹجی ہوگی تو ہمارا کاؤنٹر میجر کیا ہوگا؟ اگر انٹلیکچوئلز ٹارگٹ ہوئے
تو ہمارا کاؤنٹر میجر کیا ہوگا، اور اگر یہ شوق ان کا ٹارگٹ ہے تو ہمارا کاؤنٹر میجر کیا ہونا چاہیے. اس کو ہم کہتے ہیں اسٹریٹجی کو ڈیفائن کرو اور اسٹریٹجی کو کل کرو فرسٹ، اس کے بعد پھر بات بنتی ہے. میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ اتحاد بین المومنین کیسے قائم ہو سکتا ہے؟ ظاہر تو ہم ایک اس وقت موجود ہیں، ٹھیک ہے، تو کیا ہم یہ کوشش کر سکتے ہیں کہ اتحاد بین المومنین ہو جائے؟ ہاں، اگر میں آپ کو صحیح جواب دوں، بالکل بیسک جواب دوں، تو ایک کتاب ہے ہمارے پاس عروج السعادہ. اس کتاب کو پڑھیں اور اس پہ عمل کریں، اتحاد بین المومنین بھی ہو جائے گا. یہ کیسے ہوگا؟ ہم لوگوں نے امام خمینی کا وہ قول سنا ہے کئی دفعہ، اور ہم دہراتے بھی ہیں اس کو کئی دفعہ. وہ یہ کہ وہ کہتے تھے کہ اگر 1,24,000 انبیاء کو ایک ہال میں جمع کریں تو وہ جھگڑا نہیں کریں گے، لیکن 2 نفس پرست ضرور جھگڑا کریں گے. اصل مشکل یہاں ہے، اصل مشکل ہمارے اندر ہے. ٹھیک ہے، دشمن ہے، قبول ہے، دشمن کی سازش ہوتی ہے، ڈیوائڈ اینڈ رول، وہ ہمیں قبول ہے. اسی طرح دشمن 10,000 کام کر رہا ہوتا ہے، لیکن اصل مشکل ہمارے اپنے اندر ہے، اور اس کی وجہ سے ہم کچھ غلطیاں کر رہے ہوتے ہیں. تو اگر ہم اپنی وہ اخلاقی تربیت کر لیں جو بیسک ہیں، بہت بنیادی چیزیں ہیں، جو میں نے کچھ چیزیں آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کی، اگر ہم ان کاموں کے اوپر محنت کر لیں تو بہت سارے کام حل ہو سکتے ہیں. مثال کے طور پر ایک بہت بڑا معاملہ ہے، آیا ہم لوگ ڈفرینسز کو ایکسیپٹ کرنے کو تیار ہیں کیا؟ ہم لوگ اختلاف رائے کو تحمل کرنے کو تیار ہیں کیا؟ ہم میں سے اکثر لوگ تیار نہیں ہیں. اگر کچھ لوگ، کوئی گروپ ایسا ہو جو اختلاف رائے کو تحمل کرنے کو تیار نہ ہو، کبھی بھی متحد نہیں ہو سکتا. اس کو ہمیشہ لڑنا پڑے گا، اور لڑتے چلے جائیں گے، لڑتے چلے جائیں گے، یہاں تک کہ 3 آدمی رہ جائیں گے پھر بھی لڑیں گے، کیونکہ 3 آدمی کے درمیان بھی اختلاف رائے ہو سکتا ہے. پہلا جو اسٹون ہمیں رکھنا پڑتا ہے وہ یہ کہ نہیں، ہمیں اختلاف رائے کو قبول کرنا پڑے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں فائنلی پروگرام یونٹ کے جو ہے ایجوکیشن آپ سے سوال یہ تھا کہ ہم اپنے اندر جو ہے وہ چینجنگ لائے تو سب سے پہلا اسٹیپ کیا ہوگا یا کہاں سے شروع کریں؟ میں اس بات کا معتقد ہوں کہ سب سے پہلے اپنے لیے احترام کے قائل ہوں. اپنے لیے احترام کے قائل ہوں. کیا مطلب؟ یہ سوچیں مجھے خدا نے محترم خلق کیا ہے، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے بنی آدم کو احترام دیا ہے. جو انسان اپنے اندر احترام کھو بیٹھتا ہے وہ دنیا کے ہر غلط کام کے لیے تیار ہوتا ہے. سب سے پہلے اپنے اندر احترام کے قائل ہوں. نمبر 2، مثال کے طور پر اپنے اندر معیار کے قائل ہوں. وہ یہ کہ اگر مجھے یہ کام کرنا ہے تو مجھے اچھے اسٹینڈرڈ پہ کرنا چاہیے، مجھے اس کو غلط اسٹینڈرڈ پہ لے جا کے نہیں کرنا چاہیے. تو آپ اپنے اندر اسٹینڈرڈس بنائیں. تو پہلا مرحلہ اپنے اندر احترام بنائیں کہ مجھے رسپیکٹفل ہونا چاہیے، مجھے اپنے آپ کو بے عزت نہیں کرنا چاہیے. تو میں خدا کے سامنے کیوں گناہ کی بے عزتی میں ڈالوں اپنے آپ؟ یہ جو بے عزتی، بے احترام کا احساس ہے، یہ آپ کو گناہوں سے روک سکتا ہے. دوسری بات، اپنے لیے معیار کے قائل ہوں. وہ یہ کہ یہ کام دوسرے لوگ شاید کریں، میں نہیں کروں گا، کیونکہ مجھے اسٹینڈرڈس کا خیال رکھنا ہے. سب اسٹینڈرڈ کام نہیں کروں گا. تیسری کام جو میں اپنے طور پہ سمجھتا ہوں، کوشش کریں، وہ یہ کہ اپنے ظاہر اور باطن کو دو نہ ہونے دیں. بہت خطرناک چیز جو ہمارے معاشرے کے اندر ڈکٹیٹ ہوتی ہے لوگوں پر، اور خاص کر جوانوں کو بہت مصیبت اٹھانی پڑتی ہے، وہ یہ کہ یہ 2 پرسنالٹیز کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں کم سے کم، ورنہ بعض اوقات 3-3 4-4 پرسنالٹیز کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں. حتی الامکان کوشش کریں آپ اتنے نیٹ اینڈ کلین ہوں کہ آپ کو اندر اور باہر 2 بنانے کی ضرورت نہ پڑے. اچھا، اس کے بہت سارے طریقے ہیں. مثلا جیسی کوئی سنے گا، ممکن یہ کہے کہ کیا مطلب جو آدمی مجھے اچھا نہیں لگ رہا میں کہہ دوں کہ میں تمہیں پسند نہیں کرتا، تم برے لگ رہے ہو. نہیں، اس کو کنٹرول کریں کہ مجھے کوئی کیوں برا لگے. خدا کے مخلوق ہونے کے ناطے مجھے اس کی برائی سے لڑنا چاہیے، اس آدمی سے نہیں لڑنا چاہیے. اس کی برائی مجھے بری لگے گی، یہ خود برا نہیں لگنا چاہیے. تو اس طرح اندر سے بہت پازیٹیو محنت کرنی پڑے گی، تب کہیں جا کر آپ اندر اور باہر کو ایک کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. ایک سوال ہے کہ کنسنٹریشن حاصل نہیں ہو پاتی کسی معاملے میں، وہ تھوڑا کنسنٹریشن نہیں. ہاں، اس میں ہمارے پاس جو دین میں ظاہر سب سے بڑی پریکٹس ہے وہ نماز ہے.
اس میں سوچیں کہ اگر کوئی نماز میں کنسنٹریٹ کر لے گا تو وہ زندگی کے باقی کاموں میں بھی کنسنٹریٹ کرے گا. اس کے لیے کیا کریں؟ چھوٹا سا ایک کام کہوں گا آپ کو پریکٹس کے طور پہ. آپ کی باڈی کچھ چیزیں غیر ارادی حرکتیں کر رہی ہوتی ہیں, صحیح ہے؟ اگر میں آپ کو دعوت دوں تو آپ اس وقت اپنے بیٹھنے کے طریقوں کے اوپر غور کیجیے گا. ذرا ایک دفعہ نظر گھما کے دیکھیے آپ کو فوراً چینج کرنا ہے اپنے آپ کو. آپ لوگوں نے ارادے سے نہیں کیا ہوا یہ. مثلا کسی نے یوں رکھا ہوا ہے, کسی نے یوں رکھا ہوا ہے, کسی نے یوں رکھا ہوا ہے, کسی کا ارادہ نہیں ہے. یہ غیر ارادی طور پہ ایسا ہو رہا ہے, صحیح ہے؟ آپ اپنی باڈی کی غیر ارادی حرکتوں کو کنٹرول کرنا شروع کر دیں, آپ کا مائنڈ کنٹرول میں آنا شروع ہو جائے گا. آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگ بیٹھے بیٹھے پاؤں ہلاتے رہتے ہیں, یہ ان کی غیر ارادی حرکت ہوتی ہے. اس کا مطلب ہے ان کے برین کے اندر کنسنٹریشن کی پرابلم ہے. اچھا, بہت بدقسمتی یہ ہے کہ ہم لوگ بچپن سے کارٹونز دیکھتے ہیں. کارٹونز کے فریمز بالکل irrationally اور نان ریئلسٹک لیول پر چینج ہوتے ہیں. اس کا فریم چینج ہوتا رہتا ہے, اور اس کی وجہ سے ہم سب لوگوں کے ساتھ جو پرابلم آ رہی ہے, ہم سب سے, میرا مطلب سے پاکستانی نہیں ہے, ظاہر یورپینز اور امریکن کے ساتھ زیادہ آ رہی ہے, وہ یہ کہ ان کی کنسنٹریشن لوز ہو رہی ہے, مسلسل کنسنٹریشن لوز کر رہا ہے. اور یہ امریکنز کے ساتھ اور مصیبت آ رہی ہے. تو یہ جو ہم لوگوں کی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کارٹونک چائلڈہڈ کے ساتھ, کارٹونز دیکھ دیکھ کے ہمارا بچپنا گزرا ہے, یہ بہت خطرناک کام ہوا ہے. اس کی وجہ سے ہماری کنسنٹریشن میں بہت کمی آئی ہے. تو آپ کیا کریں, ایک ٹپ تھا وہ یہ کہ آپ اپنی غیر ارادی جسمانی حرکتوں کو کنٹرول کر لیں, آپ کو اپنے دماغ کے اوپر کنٹرول ملے گا. مثال کے طور پر ایسی میں کہہ رہا ہوں, کچھ لوگوں کو دانتوں سے ناخن کاٹنے کی عادت ہوتی ہے. ارادی طور پہ کاٹتے ہیں, غیر ارادی طور پہ, غیر ارادی طور پہ. یہ کلیئر ثبوت ہوتا ہے اس بات کا کہ اس آدمی کے اندر کنسنٹریشن کی بھی کمی ہے, اور بھی بہت ساری کمی ہو سکتی ہے, کنسنٹریشن کی بھی ہے. صحیح, آپ اپنی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو کنٹرول کریں. مثال کے طور پر ایک اور کام کریں جس سے آپ کی کنسنٹریشن بڑھ سکتی ہے, وہ یہ کہ چھوٹے چھوٹے مستحبات کو ٹارگٹ کریں. مثال کے طور پر پانی پئیں گے تو 3 گھونٹ میں پئیں گے. اب آپ کا دل چاہ رہا ہوگا ایک دفعہ یوں کر کے پی لیں, گرمی لگ رہی ہے آپ کو, آپ اپنے اوپر کنٹرول کریں کہ نہیں میں 3 دفعہ پیوں گا. رات کو پیوں گا تو بیٹھ کے پیوں گا, آپ کا دل نہیں چاہے گا, آپ کا دل چاہے گا کھڑے ہو کے پئیں, لیکن آپ کنٹرول کریں کہ نہیں میں بیٹھ کے کروں گا. تو یہ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں یہ آپ کے کنٹرول کو بڑھائیں گی. اور ایک اور بات عرض کروں, کنٹرول کے اندر خوبی یہ ہے کہ ایک ٹاپک پہ کنٹرول کرنے سے بہت سارے ٹاپکس پہ کنٹرول ملتا ہے. مثلا آپ نے صرف دانت سے ناخن کاٹنے کو کنٹرول کیا, نہیں معلوم کتنی چیزوں پہ آپ کو کنٹرول اور بھی ملے گا. آپ نے بیٹھنے کی اسٹائل پہ کنٹرول کیا تو بہت ساری چیزوں پہ آپ کو کنٹرول ملے گا. مثال کے طور پر ہمارے پاس روایات کے اندر ہے وہ یہ کہ اگر کسی استاد کے سامنے بیٹھو تو ٹیک مت لگاؤ. ہمارے پاس روایت میں استاد کے سامنے بیٹھو تو ٹیک مت لگاؤ. اچھا, اب یہ بعض اوقات بہت سخت ہوتا ہے, ایک آدمی کو تھکاوٹ ہو رہی ہوتی ہے, وہ ٹیک لگانا چاہتا ہے, لیکن اگر وہ یہ سوچے نا میں چھوٹا سا ایک مستحب ہے اس پہ عمل کروں گا. نماز کے اندر کس طرح بیٹھنا ہے آپ نے, آیا مثال کے طور پر پاؤں کو پاؤں پہ رکھنا ہے یا نہیں رکھنا ہے تشہد کے اندر. آپ کے پاس تھکاوٹ ہے, آپ کہتے نہیں میں نہیں رکھنا چاہتا, آپ نے دماغ کو کہا نہیں میں مستحب کروں گا. کنٹرول آپ کا بڑھے گا, اور اس سے آپ کی کنسنٹریشن جو ہے وہ بڑھتی چلی جائے گی. ایک ٹرک ہے, اس کے اوپر بھی اگر آپ عمل کریں تو بہت فائدہ ہو سکتا ہے. وہ یہ کہ دن کے کسی بھی وقت میں, اور موسٹ پروبیبلی رات میں بہتر ہوگا, آپ ریویو کریں کہ صبح سے اب تک کیا ہوا تھا. جتنا بھی آپ ڈیٹیلز میں سوچ سکتے ہیں ریویو کریں کہ صبح سے اب تک کیا ہوا ہوگا. تو آپ کو پہلے شاید چند دنوں میں یاد ہی نہ آیا ہو کہ صبح سے اب تک ہوا کیا تھا, اور اس کے بعد آہستہ آہستہ آپ کی اسٹرینتھ دماغ کی بڑھتی چلی جائے گی, اور آپ دیکھتے جائیں گے کہ ہاں زیادہ ہو رہا ہے. بہرحال سب سے امپورٹنٹ وہ تھا نماز کے اوپر کنسنٹریشن, اس کو بڑھائیں گے تو بہت ساری چیزیں بڑھ جائیں گی. آخری بات عرض کروں اس سلسلے میں, آیت اللہ بہجت کہتے تھے کہ اگر کوئی نماز میں دیر کرے گا تو اس کا مطلب ہے زندگی کے ہر کام میں دیر ہوگی. وہ نماز کے ساتھ جو ہمارا بیہیویئر ہے اس کو ہماری زندگی کے رزلٹ میں دیکھتے تھے. تو اگر میں نے نماز میں لاپرواہی کی تو میں ہر کام میں لاپرواہی کروں گا. اگر نماز کو وقت پہ کیا تو میری زندگی کے سارے کام وقت پر ہوں گے. وہ اس طرح دیکھتے تھے اس کو. تو یہ نماز اس کا مطلب ہے اتنا امپورٹنٹ سمجھتے تھے وہ اس کو.
ایک سوال ہے، آپ نے بغاوت کی بھی بات کی، مثال اس کی کیا مثال ہوگی؟ ہاں، بغاوت کی مثال بالکل ایسی ہوگی جیسے مثلا دین مجھ سے یہ کہتا ہے کہ فلاں کام مت کرو، اور میں سوچتا ہوں کوئی راستہ نکال لوں کہ یہ صحیح ہو جائے، میں کر لوں، یہ بغاوت ہے۔ سرنڈر پہلا راستہ تسلیم نہیں ہے، پہلا راستہ یہ ہے نہیں مانتا۔ اچھا، یہ قبول کرنا ہوتا ہے کہ جوان جو ایڈولنس کا ٹائم ہوتا ہے، ایڈولنس یعنی جب آپ بلوغ کے نزدیک آ رہے ہوتے ہیں، ایڈولنس کے ٹائم میں بغاوت آتی ہے، یہ دنیا کی ریئلٹی ہے جو سب ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ ایڈولنس میں بغاوت آتی ہے۔ لیکن کیا ہے کہ آپ کو دیندار ہونے کے ناطے دین کچھ چیزوں پہ تسلیم بھی سکھاتا ہے۔ اللہ کے رسول جوانوں کی صلاحیتوں پہ اعتماد بہت کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود بندگی سکھاتے تھے۔ تو آپ اچھا، یہ جو جوانوں کے اندر ٹائپ آف بغاوت ہوتی ہے یہ بہت پازیٹیو ہوتی ہے، کیونکہ پھر یہ وہ کام کر سکتے ہیں جو دوسرے لوگ نہیں کر سکتے۔ لیکن اگر کنٹرول نہ ہو اور وہ جو ایگریشن ہے وہ دین میں بھی آنے لگے، پھر بہت بڑی مصیبت ہے۔ تو آپ مثال اس کے لیے کاؤنٹر کے لیے آپ کیا کر سکتے ہیں؟ آپ کو جیسے ہی کوئی دین کی اچھی بات ملے، اپنے ذہن کو قائل کریں کہ مجھے اس کو کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، تاکہ آپ کے اندر دین کے مقابلے میں سرنڈر ہونے کا ایک جذبہ بننا شروع ہو جائے۔ آخری بات، کوشچنس ختم ہو یہاں سے اگر کسی کا سوال ہے تو ایک بات میں آپ کو پریکٹیکلی ایک اور بات کہنا چاہوں گا۔ آپ کا جو بیٹھنے کا جو اسٹائل ہوگا نا، ڈیل کرنے کا اسٹائل، انٹروڈکشن کروانے کا، دیکھنے کا حتیٰ آپ کی پرسنالٹی کو ریفلیکٹ کرے گا۔ میں آپ کو بہت ڈیٹیلز میں نہیں بتا پاؤں گا، لیکن ابھی صرف دیکھتے رہیے گا۔ ان دو میں فرق تھا، آپ نے پرسنالٹی کو ریفلیکٹ ہوتے دیکھا اس میں، صحیح؟ اب کتنے سینٹی میٹر کا فرق آیا ہے؟ ایک 1.5 سینٹی میٹر، اور یہ پرسنالٹی ریفلیکٹ کر رہا ہے، آپ سمجھ رہے ہیں؟ اور اسی طرح سے آپ کی پرسنالٹی ریفلیکٹ ہو رہی ہے۔ آپ یقین فرمائیے کہ آپ جتنے لوگ یہاں پہ تشریف فرما ہیں، آپ اپنے بہت سارے راز کھول چکے ہیں، آپ لوگ اپنے بہت سارے راز کھول چکے ہیں۔ اور مجھے جس بات کی مشکل لگ رہی ہے وہ یہ کہ ہم اتنے رازوں کو کھولنے کے بعد سوسائٹی کو چینج کیسے کریں گے؟ ہمارے ساتھ پرابلم آ رہی ہے، ہمیں بہت محنت کرنی پڑے گی اپنے اوپر۔ سوسائٹی کو چینج کرنا انبیاء کا کام ہوتا ہے، اور انبیاء کا کام جن لوگوں نے کرنا ہوتا ہے ان کو اپنے اوپر بہت زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں، مثال کے طور پر ایسی ایک بات پوچھتا ہوں، مجھے یاد ہے ایک دفعہ پرویز مشرف نے انڈیا کا وزٹ کیا، جو اس کا پہلا وزٹ تھا۔ تو جب اس کے پہلے وزٹ میں پہلا انکاؤنٹر تھا اس کا انڈین پرائم منسٹر کے ساتھ، تو وہ گاڑی سے اترا، پرویز مشرف گاڑی سے اترا، اور گاڑی سے اترتے ہی اس نے یوں کیا، صحیح ہے بیٹے؟ انڈین میڈیا نے اس کو پکڑ لیا، انہوں نے سائیکیٹرسٹ بٹھائے ہوئے تھے، انہوں نے کہا یہ آدمی نروس ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اگر اس نے گاڑی سے اترتے ہی بال صحیح کیے تو کیا یہ بال صحیح کرنے کی جگہ ہے؟ کوئی یہ بال صحیح کرنے کی جگہ ہے؟ نہیں، اس کا مطلب ہے غیر ارادی طور پہ کیا ہے۔ انسان جب نروس ہوتا ہے تو غیر ارادی طور پہ اپنے آپ کو سیٹل کرتا ہے، اس کا مطلب ہے پرویز مشرف گاڑی سے اترتے وقت نروس تھا، سمجھ رہے ہیں آپ کی پتہ نہیں کتنی چیزیں پکڑی جائیں گی، آپ کو سوچنا پڑے گا اپنے۔ اچھا، کیا نقل اتار کے صحیح کیا جا سکتا ہے معاملہ؟ نہیں، نقل اتار کے آپ اپنے آپ کو نہیں چھپا پائیں گے، اس کا صرف ایک راستہ ہے، اندر سے صحیح کرنا، اندر سے صحیح کرنا، پھر چیزیں صحیح ہو پائیں گی انشاءاللہ۔ خدا ہمیں اور آپ کو اس کی توفیق نصیب کرے۔